اور میں گزروں وہاں سے۔ تو اگر آپ لگائیں گے وہاں پہ تو ہم شروع کرتے ہیں۔ فاطمہ کو میں چاہ رہی تھی ایک کوئی رول تجوید کرنا ہمارے لیے لے آئیں تاکہ ہم اس کو اپلائی بھی کریں۔ تو فاطمہ آج شروع کرنا ہے آپ نے کل سے شروع کرنا ہے۔ آیت نمبر ہے کون سی آیت نمبر ہے؟ اللہ معاف کریں، 27 27۔ چلیں ٹھیک ہے۔ فاطمہ کل کوئی رول ایک لے آئیے گا، وہ سب کے لیے اس کو ہم اپلائی کر لیں گے۔ تھوڑا ارلی آ جائیے گا ان شاء اللہ تعالیٰ، ٹھیک ہے؟ نہیں 27 سے آن ورڈس۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے، کلسٹرز بنانے ہیں، اپنے ساتھ لوگوں کو ملانا ہے، بیٹھکیں لگانی ہیں، مل بیٹھ کے باتیں کریں، ڈسکشنز کریں، پڑھیں، سیکھیں دین کو، اس کو عمل کریں۔ اس طریقے سے آپ لوگ اپنی گیدرنگ اسٹارٹ کریں، اور اس کے بعد جب آپ ایک پاور بن جائیں گے، اکٹھے ہو جائیں گے، تمام لوگ ایک سوچ پہ آ جائیں گے، اور جب آپ کا یونٹ بڑھ جائے گا تو پھر آپ کسی ایک موقع پہ جا کے اس نظام کی تبدیلی کے لیے بھی کام کر سکتے ہیں آسانی سے۔ until and unless اگر آپ یوں ہی کرتے رہیں بھئی میں یہ کر لوں، میں یہ کر لوں، یہ کر لوں، اس طرح کچھ بھی نہیں ہوگا۔ لوگ کبھی بھی باہر نہیں آئیں گے اس ٹائم پہ۔ تو لوگوں کا یہی مسئلہ ہے ابھی تو، کہ بھئی لوگ نہیں باہر آ پا رہے۔ تو جو آپ سلوشن کوئی بھی مانگ رہے ہیں تو اس کا سلوشن یہی ہے کہ کلسٹرز بنائے جائیں، یا پھر کسی کلسٹر کی نمائندگی پکڑ لی جائے۔ تو یہاں پہ بھی آپ دو چار لوگوں کا کلسٹر پکڑ کے اس کی نمائندگی پکڑ سکتے ہیں ایزیلی۔ آئی ایم ایس آپ کو یہ بہترین اپرچونٹی دے رہا ہے اس ٹائم پہ، تو آپ کو بندے ڈھونڈنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ جی اسٹارٹ ویسے کریں عمر پھر۔ کو میں یہی کہوں گی کہ عمر اگر آپ اللہ سے دعا کریں گے، اللہ تعالیٰ نمبر ارینج بھی کرا دیں گے، آپ کی بات بھی کرا دیں گے، یا آپ کو جو سوال ہوگا نا آپ کے ذہن میں وہ کہیں نہ کہیں سے اللہ تعالیٰ ارینج کرا دیں گے ان شاء اللہ تعالیٰ۔ جی ایسا ہی ہے کہ وہ بائی چانس، لیکن بہرحال عمر ٹرائی کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ کسی اسکالر، کسی عالم کے پیچھے علم حاصل کرنا یا اس سے کچھ سوال کرنا بھی جو ہے نا وہ بہت پسندیدہ ہے اسلام میں، کہ آپ جو ہے نا دین کے معاملے میں جو ہے نا کیوروسٹی دکھا رہے ہوں اور آپ کسی اسکالر سے کچھ سیکھنا چاہ رہے ہوں، تو وہ لوگ جو ہیں وہ یہ اپنے لیڈرز کے لیے دیوانے ہوتے ہیں جب ان کی لائیو کالز چل رہی ہوتی ہیں، یا کوئی سیلیبریٹی ہوتا ہے، سنگر، اس کے لیے اتنی کالز آ رہی ہوتی ہیں۔ تو یہ تو بہرحال دین کے معاملے میں کوئی بھی ہو، اگر آپ کو ضرور کرنا ہو تو اچھی بات ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو آسانی کریں۔ اچھا، جو لوگ آج اتفاق سے آئے ہیں موسٹلی ان میں سے جو ہیں وہ پچھلی سورہ کہف کے 2 ہماری جو سیشن تھے اس کو وہ نہیں کیا انہوں نے اٹینڈ، تو میں تھوڑا سا سیاق و سباق بتا دوں کہ سورہ کہف جو ہے وہ ہم نے اس کے بارے میں پڑھ لیا تھا، ساتھ نے جو ہے وہ شیئر بھی کر دیا تھا گروپ میں اس کی حدیث اور باقی چیزیں۔ جی جی بالکل، ریکارڈنگ بھی اور میں بھی انشاء اللہ تعالیٰ میرا جو پی پی ٹی ہے پاور پوائنٹ میں نے اس میں بنایا ہوا ہے، اس میں مین چیزیں بتائیں گی کہ اگر آپ کو کسی کے سامنے پریزنٹ کرنا ہو تو آپ کے سامنے مین چیزیں ہوں، اس میں آپ اپنی ڈال لیں، یعنی کہ اپنی ڈیٹیلز ڈال لیں، تو وہ میرا لیپ ٹاپ جیسی ایکٹیو ہوتا ہے، میں آپ کو انشاء اللہ تعالیٰ ساتھ کو بھیج دوں گی، وہ شیئر کر دیں گے اور ڈاکیومنٹس میں ڈال دیں گے۔ تو سورہ کہف جو ہے نا وہ بہت سی، یعنی کہ سورہ کہف جو ہے جب ہمارے یہ 15 پارے میں شروع ہوتی ہے، اس سے پہلے جو واقعات ہیں نا اس میں ایسی بہت سی صورتیں گزری ہیں جن میں اللہ نے ایسی قوموں کا ذکر کیا تھا جنہوں نے دے ریجیکٹڈ دا گائیڈنس، ٹھیک ہے، ایسی قوموں کا ذکر تھا جنہوں نے ہدایت کو لیا ہی نہیں، رسول ان کے پاس آئے انہوں نے ہدایت نہیں لی، ایک قوم آئی، دوسری قوم آئی، خاص طور پہ بنی اسرائیل کا بیک ٹو بیک ذکر اللہ تعالیٰ نے کیا ہے۔ سورہ کہف میں اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کا ذکر کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہیز showed us and told us the examples of various nations and people جنہوں نے گائیڈنس کو فالو کیا، انہوں نے حالات میں ان کے پاس ویسے رسول نہیں بھی آئے، انبیاء نہیں بھی آئے، لیکن سخت ترین حالات ہونے کے باوجود انہوں نے گائیڈنس کو کیسے فالو کیا، یہ سورہ کہف میں ہمارے لیے لیسن ہے، اور بہت سارے لیسن ہیں، یعنی کہ یہ سمجھے 2-3% بھی نہیں ہے جو ہم ڈسکس کریں گے تھرو آؤٹ، جو ہم سورہ کہف میں کریں گے، اتنے لیسنز ہیں۔
تو مین جو سورہ کہف میں چاروں ٹاپک ہے نا، آپ یہ دیکھیں گے کہ ایک شخص کو ایمان کا خطرہ ہوا، وہ اس نے ہدایت کو کیسے فالو کیا، ایک کو مال کی آزمائش میں اللہ تعالیٰ نے ڈالا، کیسے وہ اللہ کی طرف آیا، ایک کو علم کا فتنہ اللہ تعالیٰ نے علم کے ذریعے آزمائش میں ڈالا، وہ کیسے اس نے توبہ کی اور اپنے علم کو اس نے ہدایت کا ذریعہ بنایا، اور ایک شخص کو پاور دی اللہ تعالیٰ نے اور اس نے پاور کو کیسے ہدایت کا ذریعہ بنایا. تو سورہ کہف از آل اباؤٹ دا گائیڈنس کو کیسے لینا ہے، ٹھیک ہے. اور یہ کہ اللہ تعالیٰ نے پھر ان لوگوں کو کیسے اس فیٹ سے بچایا جس میں باقی قوموں کو عذاب کیا، ان لوگوں کو کیسے محفوظ رکھا. انہوں نے بھی غلطیاں کی، انہوں نے بھی ایسے کام کیے، کچھ معاملات ایسے کیے کہ اللہ تعالیٰ ان کو پکڑ سکتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو نہ صرف یہ کہ لوگوں کی شر سے بھی محفوظ رکھا اور اپنی پناہ میں رکھا. تو اس میں ہم نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ اس میں 4 واقعات جو مین واقعات ہیں وہ یہ ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے جو اس سورہ کی بگننگ جو ہے وہ یہ ہے کہ پیپل آف دا کیو، اصحاب کہف سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ یوتھ تھی، انہوں نے حق کو پہچان لیا تھا، اس حق پہ چلنے کی ان کو ایک پرائز تھی جو دینی پڑی، اور انہوں نے وہ پرائز دی. حق پہ چلنا، حق کو قبول کرنا، کسی کی بات کو فالو کرنا، اللہ کو مان جانا اتنا آسان نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ ایک پرائز جو ہے وہ ڈیمانڈ کرتے ہیں لوگوں سے، اور یوتھ جو ہوتی ہے اس کو بہت بڑی پرائز اس لیے دینی پڑتی ہے کہ ان کی ہر چیز ٹیک پہ لگی ہوئی ہوتی ہے، ان کی جوانی، ان کا مال، ان کا کریئر، ان کے بچے، ان کی بیوی، ایچ اینڈ ایوری تھنگ. جو بچہ ہوتا ہے وہ بچ جاتا ہے، اور اگر کوئی بوڑھا آدمی ہو وہ بچ جاتا ہے کیونکہ اس نے اپنی لائف گزار لی ہوتی ہے. تو اس کی جو سیکریفائز ہوتا ہے اس لیول کا نہیں ہوتا جس لیول کا سیکریفائز ایک یوتھ دکھاتی ہے. تو اس لیے یوتھ جو ہے اللہ تعالیٰ نے نہ صرف ان کو اللہ تعالیٰ نے ان کے ایمان کی اہمیت ہمارے سامنے بتائی کہ ان کا ایمان کتنا پسند آیا اللہ کو، کہ اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو پروٹیکٹ کیا، ٹھیک ہے. اور پھر یہ کہ انہوں نے اپنے آپ کو کیا قیمت دی، انہوں نے اپنے آپ کو آئسولیٹ کر لیا ڈس بلیور لوگوں کے ساتھ، جو بے ایمان یا جو توحید پرست لوگ نہیں تھے یا جو سسٹم کے خلاف لوگ تھے، ان لوگوں نے اپنے آپ کو آئسولیٹ کر لیا ان لوگوں سے. تو آئسولیٹ کرنے کی جو سمبل ہے وہ یہی ہوتی ہے کہ آپ نے اس سسٹم میں رچنا بسنا نہیں ہوتا. پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی زندگیوں کو ہمارے لیے ایک مثال بنا دیا. وہ لوگ جو خاص طور پہ ایمان کو اہمیت دینے والے ہوں، اور وہ لوگ جو آخرت پہ یقین رکھنے والے ہوں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک مثال ان کو بنایا کہ میں تمہیں کیسے زندہ کروں گا دوبارہ. دنیا میں ہی میں نے تمہیں دکھا دیا ہے کہ 300 سال بعد میں نے ان کو زندہ کی ہے. تو وہ جو لوگ جو کہ فیوچر بلیونگ جنریشن ہے، جو وہ جنریشن جن کو آخرت کا یقین ہی نہیں آتا کہ آخرت کیسے ہوگی کیسے نہیں ہوگی، تو وہ سورہ کہف پڑھیں اور وہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہی ایک مثال ان کو بنا دیا. اور نہ صرف یہ کہ مسلمانوں کے لیے بلکہ مشرکین مکہ اور یہود تک کو پتہ تھا کہف کے بارے میں، اصحاب کہف کے بارے میں. تو یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ صرف قرآن ہی بتا رہا اور ہم کہہ رہے ہوں کہ ہمارے اللہ نے ہمیں بتایا ہے، بلکہ یہ پرانی کتابوں میں بھی ان کا واقعہ ہے کہ یہ لوگ 300 سال سوئے رہے. ہم نے تھوڑا سا اس کا سائنس بھی دیکھا تھا، ہم نے ویسے ڈسکس نہیں کیا تھا، بس شیئر کر دیا تھا کیونکہ ٹائم کی کمی کی وجہ سے. تو وہ آپ لوگ گروپ میں سے پڑھ لیجیے گا کہ سائنس بھی جو ہے ان چیزوں کو کیسے پروف کرتی ہے کہ یہ کوئی معجزہ ہو یا کوئی ایسی چیز ہو. تو بہرحال یہ بھی ایک نارمل چیز تھی. تو موت جو ہے وہ برحق ہے، یہ ہم نے اس میں سے سیکھا. اگلی کہانی جو ہے وہ جو ان شاء اللہ تعالیٰ وہ ہم کل کریں گے. آج ہم جو ہے اس کا جو بیچ میں ایک ٹاپک آ رہا ہے جو ایک دائی کی خصوصیات ہوتی ہیں اس کے حوالے سے کریں گے. اور اس کے علاوہ ہم نے جو اس میں سے لیسن لیے تھے وہ یہ تھے کہ انشاءاللہ کہنا جو ہے وہ ایک دائی کے لیے اور ہر انسان مسلمان کے لیے بہت ضروری ہے، کیونکہ کوئی بھی کام کرنا ہو تو یہ نہ سوچے کہ میرے کرنے سے ہو جائے گا. اللہ نے چاہا تو ہوگا، ایک چھوٹی سی بھی کوئی کمی رہ جائے گی اور کام نہیں ہوگا، یا پروگرام میں کوئی مشکل ہو جائے گی تو جب بھول جائیں، یعنی کہ ویسے تو انشاءاللہ کی کوشش کریں کہ انشاءاللہ کہا جائے. ٹھیک ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس بارے میں سرزنش کی گئی تھی اور کہا گیا تھا. اور اس فرسٹ جو ٹاپک ہے اس میں ہم نے انشاءاللہ کی بھی اہمیت دیکھی تھی چھوٹی موٹی، کہ کیا کیا اس میں اہمیت ہوتی. دوسرا یہ کہ اگر انشاءاللہ کہنا بھول جائیں تو بعد میں یاد آنے پر کہہ دیا جائے. دوسرا یہ کہ جو ہمارے اصحاب کہف ہیں انہوں نے ایک اپنے لائک مائنڈ لوگوں کے ساتھ گروپ بنایا تھا، ٹیم بنائی تھی. تو عام طور پر جو لوگ یہ خواہش رکھتے ہیں کہ ہم اچھے کام کریں اور موٹیویٹڈ ہوتے ہیں لیکن ارادہ کر کے نہیں کر پاتے کیونکہ وہ اکیلے ہوتے ہیں، تو اپنے لیے کلسٹرز بنائیں، اپنے لیے لوگ بنائیں، لائک مائنڈ لوگوں کے ساتھ چلیں پھریں، اٹھے بیٹھیں. آج بھی اس بارے میں ٹاپک میں ڈسکشن ہوگی اور اصحاب کہف سے بھی ہمیں یہ لیسن ملتے ہیں. ماحول انسان پر بہت اثر انداز ہوتا ہے. تو اپنے ماحول کو جو ہے، اپنی کمپنی کو جو ہے بہتر بنائیں، اپنی کمپنی کو چیک کیا کریں، بچوں اور ان کی نسلوں کی کمپنی کی بھی فکر کیا کریں. اصحاب کہف جو تھے ان کو اپنی فکر تھی ایمان کی، اور ظاہر ہے ان کو آگے جنریشن کی بھی فکر تھی، تو بھی انہوں نے یہ ایک طرح سے ریبیلس اپنا ایٹیٹیوڈ دکھایا تھا. تو گھر کا ماحول یا آپ کے آس پاس کا ماحول اگر اچھا ہوگا تو ڈسٹرکشن ذرا کم ہوگی، ڈسٹریکشنز بھی کم ہوں گی. اس کی مثال ہمیں ملتی ہے کہ مکہ کا جو ماحول تھا اور مدینہ کا ماحول تھا، کتنا ڈفرینس تھا.
کہ مکہ کے ماحول میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ بالکل بھی پنپ نہیں سکے، اور کوئی انہوں نے مطلب وہاں پہ کچھ نہیں کر پائے، ایک ڈری سہمی اور خوف کی حالت تھی، لیکن وہی مدینہ میں ماحول جو تھا اتنا بہترین تھا کہ وہاں پہ وہ بوم پکڑا اسلام نے، جو مکہ میں نہیں پکڑا۔ پھر ہم نے رحمت کا مطلب جو ہے وہ ایکچولی سورہ کہف میں آپ کو بہت جگہوں پہ نظر آئے گا، اور اگر آپ اگر ساحل الدین کے لیکچر سنتے ہیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ رحمت کو ٹیکنالوجی سے جو ہے نا ریلیٹ کرتے ہیں، لیکن رحمت کا مطلب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ اصحاب کہف جب مشکل میں تھے تو انہوں نے کہا تھا ربنا ہب آتنا من لدنک رحمہ، اپنی طرف سے ہمیں رحمت دے۔ تو رحمت جو ہوتی ہے نا وہ اللہ کے حساب سے ہوتی ہے، ٹھیک ہے، نہ کہ ہمارے بنائے ہوئے سیٹ پیٹرن سے ہم اللہ تعالیٰ سے رحمت مانگیں گے کہ اللہ تعالیٰ مجھے یہ چاہیے تو رحمت ہوگی آپ کی۔ ہماری مرضی کے مطابق کوئی چیز ہو تو ہمیں لگتا ہے کہ رحمت ہے، اور مرضی کے خلاف ہو تو لگتا ہے کہ رحمت نہیں ہوئی ہے۔ رحمت کی بہت سی شکلیں ہو سکتی ہیں ہمارے آس پاس، اور ہم خود بھی جو ہیں وہ ہم رحم جب دکھاتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر بھی وہ ایک طرح سے ہم نے ویسے اسماء الحسنی میں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے رحمان رحیم کی جو صفت تھی اپنی بتائی ہے، اور ہم خود بھی ہمارے اندر بھی وہ اللہ تعالیٰ نے ایک ٹریٹ ڈالی ہے رحم کی صفت، لیکن یہ کہ ہمارے جو رحم کی صفت ہوتی ہے وہ کس لیول کی ہوتی ہے وہ ہمیں خود بھی پتہ ہے کہ ہم کسی بیمار کا علاج بھی کرانا چاہتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ چلو کسی کا علاج کرا دو، کوئی ہم سے کہتا ہے بھی ہمارے علاج کرا دو، ہم اس کو پیسے دے دیتے ہیں، علاج کرا دیتے ہیں، وہ کہتا ہے بھی میرے پاس تو رکشا ٹیکسی کے بھی پیسے نہیں ہیں، آپ مجھے ڈراپ بھی کر دیں ہاسپٹل، وہ بھی ہم کر دیں گے، دوائیاں بھی لا دیں گے۔ پھر وہ آگے ہم سے کہتا ہے کہ بھی ہماری جو ہے نا اگلی اسٹیج یہ ہے کہ بھی میرے پاس تو گھر بھی نہیں ہے، ہم گھر بھی دے دو، ہم گھر بھی اس کا کہیں نہ کہیں سے ارینج کر کے گھر بھی دے دیتے ہیں۔ تیسری دفعہ وہ کہتا ہے میرے پاس تو کھانے کو بھی نہیں ہے، تو ہم 1 2 دن 4 دن کا کھانا کرنے کے بعد جو ہے نا ہماری بس ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد ہم کہتے ہیں بھی میں نے کوئی ٹھیکہ لیا ہوا ہے، میں نہیں، کوئی اور بھی کام کرے، بس میرے اوپر ہی سب پڑ گیا ہے۔ یا یہ کہ ہمارے جو ابو، اگر آپ اپنے دیکھیں، اگر آپ کے ابو یا آپ لوگ خود اگر کوئی نیکی کا کام کرنا چاہتے ہیں، کسی پہ آپ کو رحم آ جاتا ہے اور آپ باہر جا کے کسی کو کھانا کھلا دیتے ہیں یا کسی کو مدد کر دیتے ہیں، تو بیویاں آ کے یہی بولتی ہیں، بھئی آپ کو تو ہر کوئی بیوقوف بنا دیتا ہے، آپ کا تو بس ہر وقت رحم ہی کرتے رہتے ہیں آپ لوگوں پہ، آپ نے ٹھیکہ لیا ہوا ہے لوگوں کا۔ تو یہ ایک انسان کا رحم ہے جس پہ ہم اترائے نہیں پھرتے، جس میں ہم غرور تکبر سے بھرے رہتے ہیں کہ ہم بہت ہی رحیم ہے بھائی، میں بہت ہی کائنڈ جینٹل ہارٹ ہے میرا، آئی ایم کائنڈ ہارٹیڈ پرسن، آئی ایم اے ویری لینینٹ پرسن، آئی ایم اے ویری جینرس پرسن، لیکن ہمارا یہ حال ہے کہ ہم ایک مدد کرتے ہیں، دوسری دفعہ کوئی مانگ لے تو ہم کہتے ہیں بس تم نے تو ہمارا راستہ دیکھ لیا، جبکہ ہمارے اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ رحم پہ رحم کر رہے ہیں۔ بچہ ماں کے پیٹ میں بھی نہیں آتا تو اللہ تعالیٰ ہماری وہ پوری پروسیجر شروع کر دیتے ہیں، اور موت تک کا انتظام کرتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ اس میں ایک ایک چیزوں سے ہمیں اندازہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کس طریقے سے رحم کا معاملہ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو رحمت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے مانگنی چاہیے، دین کے کاموں میں بہت زیادہ مانگنی چاہیے، اور ایکسپیکٹ یہ نہیں کرنا چاہیے کہ وٹ ایور یو وانٹ وہ رحم ہے، یہ بالکل ایکسپیکٹ نہیں کرنا، بلکہ یہ ایکسپیکٹ کرنا ہے کہ جو میرے ساتھ اب ہوگا وہی رحم ہوگا، من لدن کا رحمہ، اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے رحمت دے ہمیں۔ تو اس چیز کو ہم نے آج اس کو ریوائز اس لیے کیا ہے تاکہ آپ لوگوں کے سامنے یہ بیک گراؤنڈ ہو، باقی اصحاب کہف کون لوگ تھے، انہوں نے کیا کیا تھا، اور ہم نے ہاں ایک چیز اور دیکھی تھی کہ لوگوں نے دین کو بحث مباحثے کی چیز بنا رکھا ہے، اور بحث مباحثہ اچھی چیز ہے، اللہ تعالیٰ نے خود ہی کہا ہے کہ ڈسکشن کیا کرو، لیکن کام کی باتیں، تو ان لوگوں نے جو دین کو بحث مباحثہ بنا رکھا ہے اور کام کی باتیں نہیں کرتے، اس میں انہوں نے فرقے بھی بنا لی ہیں، پھر ایک انسان دوسرے انسان سے اس میں نفرت آ جاتی ہے اور بائسڈ ہو جاتا ہے۔ تو ڈسکشن ایسی ہونی چاہیے جو کہ اوپن اینڈ ڈسکشن ہو، جس میں آپ کے لیے آپ کو پتہ ہو کہ ہاں یہ اسلام میں اس کے بارے میں حلال حرام نہیں ہے، تو آپشن کچھ بھی ہو سکتی ہے۔ ساتھ کے حساب ساتھ پاکستان میں رہ رہے ہیں، میں یہاں پہ رہ رہی ہوں، کوئی کراچی میں رہ رہا ہے، کوئی لاہور میں رہ رہا ہے، ہر کوئی اپنے حساب سے جو ہے نا اس کو اپلائی کرے گا، دین جو ہے وہ سب کے لیے برابر ہے، لیکن اپلیکیشن جو ہے وہ ڈفرینٹ ہے۔ تو اس لیے اس چیز کو بھی انڈرسٹینڈ ہم کرنا چاہیے کہ جیسے اصحاب کہف میں معاملہ ہوا کہ وہاں پہ ان لوگوں نے بحث مباحثہ کیا، تو ایک شخص نے آ کے ان کو ڈسٹریکٹ کیا کہ بھائی چھوڑو چھوڑو، یہ بحث مباحثہ نہیں کرو، بلکہ اب کام کی بات کرو، کھانے پینے کی، یعنی یہ کہ اب نارمل روٹین میں یا پریکٹیکل چیزوں میں آؤ۔ یہ چیزیں ہم نے دیکھی تھیں اصحاب کہف میں۔ اب آج ہمارے پاس جو آیات ہیں ان کا بیک گراؤنڈ جو ہے وہ کیا ہے، وہ میں آپ کو بیک گراؤنڈ بتا دیتی ہوں، پھر اس کے بعد تھوڑی سی تلاوت ہم سنیں گے۔ تو بیک گراؤنڈ میں یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے، ان جب وہ دین کا کام کر رہے تھے، ہم نے میرے خیال سے اس میں پڑھا ہوا ہے، کیا نام ہے، سیرہ میں، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے نا وہ ان کی کوشش ہوتی تھی کہ میں جو بڑے بڑے ڈیلیگیشن آتے ہیں، جو کم از کم جو ایلیٹ کلاس ہے نا مکہ کی، میں یا کہیں اور سے بھی وہ آ رہے ہیں ڈیلیگیشن، کسی اور کنٹری ملک سے بھی آ رہا ہے، تو میں جو ہوں نا ان کو پرسنل ٹائم دوں یا میں ان کو بتاؤں، کیونکہ یہ اگر ایمان لے آئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ نہیں تھا کہ وہ کوئی انفلوئنس ہو رہے ہوتے ان سے، لیکن ان کے دل میں یہ تھا، آپ نے پڑھا یہ کہ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ، ہم نے اس پہ اتنی ڈیٹیل میں ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ یہ دائی کا مزاج ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کے لیے جو ہے نا وہ ہوتا ہے، یعنی کہ ڈیلیبریٹلی وہ چاہ رہا ہوتا ہے یا دل سے چاہ رہا ہوتا ہے کہ یہ ہدایت پر آ جائیں، اور اس کے لیے وہ اپنی جان تک کی پرواہ نہیں کر رہا ہوتا۔
تو نبی وسلم بھی یہ چاہ رہے تھے کہ یہ اگر ایمان لے آئیں گے جو یہاں کے لوگ ہیں، جو ایلیٹ کلاس ہے، انفلوئنسرز ہیں، تو زیادہ دین پھیلے گا، یعنی کہ میرا کام بھی کم ہوگا، اور کم سے مطلب یہ ہوگا کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں پہ تک دین پھیل جائے گا۔ جو ذرا مسکین لوگ ہوتے ہیں اور جو غریب لوگ ہوتے ہیں، ان کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ ان کا انفلوئنس بھی کم ہوتا ہے، وہ ان کی سنوائی بھی نہیں ہوتی ہے۔ تو اسی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے، انہوں نے اس چیز کو ان کے ذہن میں یہ چیز تھی، تو لیکن بہرحال اس میں اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے تھوڑا سا تنبیہ کی، اور بیک گراؤنڈ جو ہے اس آیت کا انشاء اللہ تعالیٰ میں آپ کو تلاوت کے بعد بتاتی ہوں۔ اگر ساتھ آپ تلاوت لگا دیں، وَاتْلُ مَا أُوحِیَ سے لے کے آیت نمبر 31 تک۔ ٹرانسلیشن پڑھنے کے لیے والنٹیئر کرے گا؟ ہینڈ ریز کر لیں اپنا۔ جی فاطمہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور اے نبی، آپ تلاوت کیجئے جو آپ کی طرف وحی کی گئی ہے۔ آپ کے رب کی کتاب میں اس کی باتوں کو بدلنے والا کوئی نہیں ہے، اور آپ نہیں پائیں گے اس کے سوا کوئی جائے پناہ۔ اور اپنے آپ کو روکے رکھیے ان لوگوں کے ساتھ جو اپنے رب کو پکارتے ہیں صبح و شام، وہ اللہ کی رضا کے طالب ہیں، اور آپ کی نگاہیں ان سے ہٹنے نہ پائیں، جس سے لوگوں کو یہ گمان ہونے لگے کہ آپ دینوی زندگی کے آرائش و زیبائش چاہتے ہیں۔ اور مت کہنا مانیے ایسے شخص کا جس کا دل ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا ہے، اور جو اپنی خواہشات کے پیچھے پڑا ہے، اور جس کا معاملہ حد سے متجاوز ہو چکا ہے۔ وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا۔ کر دیتا میں چلے۔ یقیناً جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اچھے عمل کیے، تو ہم نہیں ضائع کریں گے اجر اس شخص کا جس نے اچھا عمل کیا۔ انہی لوگوں کے لیے ہیں رہنے کے ایسے باغات جن کے دامن میں ندیاں بہتی ہوں گی، انہیں پہنائے جائیں گے اس میں سونے کے کنگن، اور وہ پہنیں گے سبز رنگ کے کپڑے، باریک ریشم کے اور موٹے ریشم کے، ٹیک لگائے بیٹھے ہوں گے تختوں پر۔ کیا ہی اچھا بدلہ ہوگا ان کے لیے، اور کیا ہی خوب آرام گاہ ہوگی۔ جزاک اللہ خیر۔ میں خیال سے سزا کی جو آیت آئی تھی نا، آپ نے وہ مس کر دی، وہ بھی پڑھ لیں، کیونکہ وہی ذرا کم دہشت ناک نہیں ہے، اس سے اوپر والی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ اِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ، آیت نمبر 29 ہے ساتھ، 29 اور 30۔ اور آپ کہہ دیجئے کہ یہی حق ہے تمہارے رب کی طرف سے، تو اب جو چاہے ایمان لائے اور جو چاہے کفر کرے۔ ہم نے ظالموں کے لیے آگ تیار کر رکھی ہے، اور اس کی قناتیں ان کا احاطہ کر لیں گی، اور اگر وہ پانی کے لیے فریاد کریں گے تو ان کی فریاد رسی ایسے پانی سے کی جائے گی جو کھولتے ہوئے تیل کی لچ تلچھٹ جیسا ہوگا، جو چہروں کو بھون ڈالے گا۔ بہت ہی بری چیز ہوگی پینے کی، اور وہ جہنم بہت ہی بری جگہ ہے آرام کی۔ استغفر اللہ۔ جی، آپ لوگوں کے سامنے سورہ الکہف کی آیت نمبر جو ہے وہ 27 آنورڈز رکھی گئی ہیں، اور یہ جو 4 واقعات ہیں ان کے بیچ بیچ میں سے اللہ تعالیٰ کچھ نہ کچھ ایک ریمائنڈر دے رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد بارش کا ذکر آئے گا، یعنی کہ اس کے بعد باغ والوں کا واقعہ ہے، باغ والوں کے واقعے کے بعد جو ہے وہ بارش کا ذکر ہے۔ بارش جو ہے وہ رحمت کے لیے جو ہے وہ مطلب بارش کا کیا اللہ تعالیٰ نے سمبل یوز کیا ہے قرآن پاک میں، وہ ایک چیز آئے گی۔ پھر اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کا ذکر آئے گا،
تو یہ سب واقعات جو ہیں یہ ہماری سورہ کہف جمعے کے دن جو ہیں وہ اخلاقی تربیت بھی کر رہے ہوتے ہیں ہمارے لیے، اور دعوت کے کام میں بھی کام آ رہے ہوتے ہیں۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ جو پہلی آیت ہے اس کا جو بیک گراؤنڈ ہے میں آپ کے سامنے تھوڑا بہت رکھ دیتی ہوں۔ اس میں روایت ہے ابن عباس کی روایت کے مطابق قریش کے جو سردار تھے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے تھے کہ یہ بلال، صہیب، عمار اور خباب اور ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہما جتنے بھی صحابی تھے ان کو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے تھے وہ لوگ، ٹھیک ہے، اور یہ لوگ غریب لوگ کا صحابی تھے۔ تو وہ قریشی سردار جو تھے وہ یہ کہتے تھے کہ جو تمہاری صحبت میں بیٹھا کرتے ہیں نا ان کے ساتھ ہم نہیں بیٹھ سکتے، ہمارے اسٹیٹس کے خلاف ہے، ہماری ایگو کے خلاف ہے کہ وہ لوگ وہاں بیٹھتے ہیں، تو ہم اس لیے تمہارے ساتھ نہیں بیٹھیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی وہ بہانہ کرتے تھے آف کورس کہ ہم سیکھنا تو چاہتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم انفلوئنس پکڑ رہے تھے، تو جب ایک انسان انفلوئنس پکڑ رہا ہوتا ہے تو لوگوں کے پاس بہانے ہوتے ہیں، تو وہ انہوں نے کیا بہانہ کیا کہ ہم ان غریب صحابی کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے، ہمیں الگ سے ٹائم دو، الگ سے سکھاؤ، ہمیں انہیں ہٹاؤ تو ہم تمہاری مجلس میں آ سکتے ہیں اور معلوم کر سکتے ہیں کہ تم کیا کہنا چاہتے ہو۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ جو لوگ رضائے الہی کی خاطر، اچھا اس میں آپ یہ بھی روایت میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دو روایات ہیں، ان میں سے ایک میں یہ آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ میں ان کو چلو الگ سے ٹائم دے دوں، میرے صحابہ تو میرے ساتھ ہی ہیں۔ تو ایک یہ بات تھی، دوسری روایت یہ تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ چاہ رہے تھے کہ ایسا مجھے نہ کرنا پڑے، لیکن چونکہ قرآن کا حکم نہیں آیا تھا تو وہ اگر اگنور کرتے ان کو تو بھی ان کو نہیں پتا تھا کہ میں کیسا معاملہ کروں، کہ میں کیا پتہ یہ اتنا بڑا انفلوئنس کریٹ کر دیں کہ میں میری ذرا سی اگنورنس کی وجہ سے یا لا علمی کی وجہ سے جو ہے نا میں اتنا بڑا دعوت کا کام چھوڑ دوں، یا پھر یہ کہ میں فار ایگزامپل میں اگر ان لوگوں کو اہمیت نہیں دیتا ہوں تو جو صحابی ہیں ان کے ساتھ میرا معاملہ کیا ہوگا، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ظاہر ایک دل سے محبت ہے اپنے صحابہ سے، تو وہ یہ چاہ رہے تھے کہ اللہ کا حکم آ جائے۔ تو جیسے ہی یہ صحابہ سرداران قریش نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس میں آئے، اس میں مجلس میں آئے، تو یہی وہی نازل ہو گئی تھی اسی دوران۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس پر اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ جو لوگ رضائے الہی کی خاطر تمہارے گرد جمع ہوئے ہیں اور شب و روز اپنے رب کو یاد کرتے ہیں، ان کی کمپنی میں اپنے دل کو جو ہے نا مطمئن رکھا کرو اور ان سے ہرگز نگاہ نہ پھیرو۔ کیا تم ان مخلص لوگوں کو چھوڑ کر یہ چاہتے ہو کہ دنیا کے ٹھاٹ باٹ رکھنے والے لوگ تمہارے پاس بیٹھیں؟ تو اس فقرے میں بظاہر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سے ہی تو خطاب ہے، لیکن اصل میں سنانا جو تھا وہ سردارانہ قریش کو ہی اللہ تعالیٰ جو تھے فوکس کر رہے تھے، اور ان کو بتانا چاہ رہے تھے کہ تمہاری یہ جو دکھاوے کی شان و شوکت ہے نا جس پہ تم پھولے سما رہے ہو، اللہ اور اس کے رسول کی نگاہ میں کوئی ویلیو نہیں رکھتی۔ تم سے وہ غریب لوگ زیادہ قیمتی ہیں جن کے دل میں اخلاص ہے، جو اپنے رب کی یاد سے کبھی غافل نہیں رہتے۔ اور یہ معاملہ جو ہے ایک اور صورت میں بھی سورہ حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ واقع آیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی بولا تھا کہ نوح علیہ السلام کو کہ تم ایمان لانے والوں کو نہیں دھتکار سکتے، تمہیں اہمیت ان لوگوں کو ہی دینی ہوگی۔ تو اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو ایمان کی ویلیو ہے نا وہ ہمیں اس میں پتہ چلتی ہے کہ کتنی زبردست ویلیو ہے ایمان کی۔ اصحاب کہف کو بھی ہم نے دیکھا کہ وہ صرف ایمان لائے، کوئی انہوں نے جہاد نہیں لڑا، کوئی ان کو تکلیف نہیں اٹھانی پڑی، کوئی ان کو اسٹرگل نہیں کرنی پڑی، بس ظاہر ہے اس وقت جو انہوں نے آف کورس ایک ذمہ لیا تھا، ایک جرت دکھائی تھی، وہ ایک ان کی چیز تھی جو اللہ تعالیٰ کو اتنی ویلیو کی کہ اللہ تعالیٰ نے پورا کا پورا سسٹم اپنے ہاتھ میں لے لیا، پوری قدرت جو تھی اللہ تعالیٰ نے ان کی وجہ سے چینج کر دی۔ سورج جو تھا وہ کیسے آتا تھا، ان کو 300 سال وہ زندہ رہے، کتا ان کی پروٹیکشن کرتا رہا، تو پورا سسٹم اللہ تعالیٰ جو ہے نا اپنی کائنات کا اور قدرت کا وہ چینج کر دیتے ہیں صرف ایمان کی ویلیو کی وجہ سے۔ تو جو ایمان ہوتا ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ویلیو رکھتا ہے، چاہے وہ امیر ہو چاہے وہ غریب ہو، چاہے کوئی جو ہے وہ انفلوئنس میں ہو چاہے کوئی انفلوئنس میں نہ ہو، تو یہ ویلیو جو ہے اللہ تعالیٰ ہمیں سکھانا چاہ رہے ہیں۔ وَاتْلُو مَا أُوحِیَ، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آپ تلاوت کیجئے، اور حضرت ابن عباس جو ہیں ان کی روایت کے مطابق تلاوت ویسے کا مطلب ہے یتلو، تلا یتلو کا مطلب ہوتا ہے کہ پیچھے پیچھے چلنا، کسی چیز کو فالو کرنا، کسی چیز پہ ایکٹ کرنا، کسی چیز کو عمل کرنا، ٹھیک ہے نا۔ تو کوئی چیز آپ پڑھ رہے ہوتے ہیں تو اس کے پیچھے پیچھے پڑھنے کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ آپ یا تو اس کو زبان سے پڑھ رہے ہیں یا عمل کر رہے ہیں۔ وَاتْلُو مَا أُوحِیَ، تلاوت کیجئے جو آپ پہ وحی کی جاتی ہے، من کتاب ربک، آپ کے رب کی کتاب میں سے، لا مبدل لکلماتہ، کوئی تبدیل نہیں کر سکتا اللہ کے کلمات کو، ولن تجد من دونہ ملتحدا، اور اگر ایسا کوئی کرے گا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی شریعت کو، اللہ تعالیٰ کی کتاب کو چینج کرنا چاہے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا، آپ جو ہیں اس میں سے کسی کو بھی اپنے سپورٹ میں نہیں پائیں گے۔
تو جو اللہ کی کتاب کی تلاوت کرنا ہے وہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے کہ عمل کس چیز پہ کرنا ہے، وہ یہ کرنا ہے کہ اللہ کی کتاب پہ ایز اٹ از عمل کرنا ہے۔ آپ کی مرضی کے مطابق عمل نہیں ہوگا، آپ کی چوائس کے مطابق عمل نہیں کرنا، آپ کے موڈ کے مطابق عمل نہیں کرنا۔ وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن كِتَابِ رَبِّكَ، تمہارے رب کی طرف سے جو کتاب نازل ہو گئی ہے اس پہ عمل کرنا ہے اور اس کو چینج نہیں کرنا لوگوں کے پریشر کی وجہ سے۔ جیسے چلو ٹھیک ہے ابھی موقع نہیں ہے تو میں قرآن کی اس آیت کو تھوڑا سا آگے پیچھے کر دیتا ہوں، ابھی مصلحت نہیں ہے، معاملہ خراب ہو جائے گا تو میں اس چیز کو حلال کو حرام، حرام کو حلال کر دوں۔ اور یہ کوئی بہت بڑے اگر معاملات نہ بھی ہوں تو چھوٹے چھوٹے معاملات میں جو ہے نا ایک انسان کا رویہ یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کے پریشر میں آ کے، سوسائٹی کے پریشر میں آ کے جو ہے نا وہ چینجز لے کر آ جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ سردار یہ کیا دین لائیں گے جب تکبر ہوگا ان میں، کیا دین کیا فالو کریں گے، یہ اتنا تکبر ہے، تکبر والے دل میں تو بالکل بھی ایمان نہیں آ سکتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ ایک دل میں تکبر اور ایمان جمع نہیں ہو سکتے۔ تو ایک انسان کو اگر تکبر ہے کسی بھی چیز کا کہ میرے پاس تو اس سے زیادہ علم ہے، میرے پاس تو اس سے زیادہ ٹائم ہے، یا میرے پاس تو اس سے زیادہ لوگ ہیں، اس کے پاس تو کم فالوورز ہیں، اس کے پاس زیادہ فالوورز ہیں، چھوٹا سا بھی تکبر جو ہے اس میں اگر آپ کے دل میں ہے، میرے دل میں ہے، تو وہاں پہ ایمان بھی جو ہے نا انٹری نہیں دے گا۔ جیسے پانی اور تیل بالکل مکس نہیں ہو سکتے تو ایسے ایمان تکبر مکس نہیں ہو سکتا۔ ہم جتنا مرضی اس کا لیبل لگا لیں کہ ہمارے پاس تو بڑا ایمان ہے بھائی، لیکن اگر کہیں بھی کوئی تکبر ہے ذرا سا بھی، تو اپنے آپ کو چیک کر لیں کہ تکبر والے مزاج کے ساتھ اللہ تعالیٰ کیا معاملہ کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو ایمان کی جو ویلیو ہے نا اس کو پتہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو ایک تو پہلی بات یہ ہو گئی، ہم یہاں پہ یہ دیکھیں کہ ہم لوگوں کے ساتھ کیا معاملہ کر رہے ہوتے ہیں۔ وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن كِتَابِ رَبِّكَ، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ قرآن کو اپنا ڈومین بنانا ہے، قرآن کو اپنا سینٹر آف اٹینشن بنانا ہے، قرآن کو اپنے لیے روڈ میپ بنانا ہے۔ جیسے ہم کہیں بھی جا رہے ہوتے ہیں اور ہمیں ایک تو کچھ ہوتا ہے نا، ہمیں راستے رٹ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، جہاں پہ جن کا ورک پلیس ہوتا ہے، جو یونیورسٹیز ہوتی ہیں، ان کو وہ راستے رٹے ہوئے ہوتے ہیں، ان کو پتہ ہوتا ہے یہی راستے آنے ہیں۔ اور اگر یہاں پہ کوئی سڑک بن رہی ہے یا کوئی راستہ بلاک ہو گیا تو بھی ان کو شارٹ کٹ آتے ہیں، دوسرے راستے آتے ہیں۔ تو ایک قرآن جب انسان چل پڑتا ہے تو اس کو بھی یہی اس کی جو فلوئنسی ہے یا ایکیوریسی ہے وہ صحیح رہتی ہے۔ لیکن اگر جس کو نہیں پتہ کہ دین کو کیسے فالو کرنا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ قرآن کو ہی اپنا جو ہے نا بنانا ہے میپ، روڈ میپ، اس کو کسی کے لیے تبدیل نہیں کرنا ہے۔ قرآن تبدیل نہیں ہوگا کسی کے لیے بھی۔ معاشرہ، رواج جو ہے وہ چاہتا ہے کہ آپ اس کے مطابق عمل کریں، معاشرہ اور رواج چاہتا ہے کہ آپ اپنے دین کو چھوڑ کے ان کے حساب سے چلیں۔ ان کے رواج اور ان کے معاملات جو ہیں فرق ہے دین سے، سسٹم جو ہے ان کا فرق ہے آپ کے سسٹم سے۔ آپ کے اللہ کا سسٹم ہے کہ آپ کے دین، آپ کے جو معاشرے کا، آپ کے گھر کا سسٹم جو ہے، آپ کے ورک پلیس کا سسٹم ہے، یونیورسٹی اسٹڈی جو پلیس ہے وہاں کا سسٹم الگ ہے۔ تو اس کو ہمیں کیسے ڈفرینشیٹ کرنا ہے، کہاں ہم نے کس کو پریفر کرنا ہے، یہاں پہ اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں کہ اپنے حساب سے اپنے راستے پر معاشرہ لے کے چلے گا۔ تو جس طریقے سے آپ نے جس چیز کو پریفر کریں گے آپ اس چیز کو فالو کریں گے۔ یہ جو کہاوتیں ہیں نا کہ دنیا بھی لے کے چلنی ہوتی ہے، دین بھی ساتھ اور دنیا بھی ساتھ لے کے چلنی ہوتی ہے، دنیا والوں کو بھی دیکھنا ہوتا ہے، ماں باپ کو بھی دیکھنا ہوتا ہے، یہاں پہ کوئی کانسیپٹ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں لا مبدل لکلماتی، اللہ تعالیٰ اپنے کلمے میں کوئی تبدیلی نہیں چاہتا۔ یا آپ یہ کہیں کہ اچھا یہاں پہ میں غیبت تھوڑی سی کر لوں، یہاں پہ تو جائز ہے، اس بیچارے کا دل ٹوٹا ہوا ہے میں ذرا سن لوں کس کی برائی کرنا چاہ رہی ہے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ بھی جو اللہ تعالیٰ کے رولز ہیں، ڈوز اینڈ ڈونٹس ہیں، وہ چینج نہیں ہو سکتے۔ تو یہ تو ہوگا ہی ہوگا کہ آپ ایک کو فالو کریں گے دوسرا ناراض ہوگا، آپ اللہ کو فالو کریں گے دنیا ناراض ہوگی۔ اگر آپ کی دنیا راضی ہے نا، آپ کے لوگ آپ کے آس پاس سب آپ سے راضی ہیں اور آپ کو لگ رہا ہے اللہ بھی آپ سے راضی ہے، آپ نماز روزے بھی رکھ رہے ہیں، آپ سب کام کر رہے ہیں، تو آپ اپنے اوپر ایک چیک اینڈ بیلنس رکھیں، اس پہ آپ زیادہ تک اس میں آ جائیں، کیونکہ یہ منافقت کی علامت ہوتی ہے کہ یہاں اس کو بھی خوش اس کو بھی خوش، ہر جگہ خوش، ڈو ایز رومن ڈو۔ یہ والا جو رویہ ہے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ پسندیدہ نہیں ہے، یہ چیز جو ہے یہ بالکل اگینسٹ ہے میرے سسٹم کے۔ اور آگے آگے ہم بھی دیکھیں گے، پچھلے بھی ہم نے دیکھا کہ ایک سسٹم کو فالو کرنے کے لیے ایک چیز کو چھوڑنا پڑتا ہے، آئسولیٹ کرنا پڑتا ہے۔ اگر ایک ترازو ہے اس میں ایک اگر دنیا رکھیں گے تو دنیا کا پلڑا بھاری ہوگا تو اللہ کا پلڑا ہلکا ہو جائے گا، اور اللہ کا پلڑا بھاری ہوگا تو دنیا کا پلڑا ہلکا ہو جائے گا۔ تو یہ والا معاملہ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں لا مبدل لکلماتہ ولن تجد من دونہ ملتحدا، لحد سے نکلا ہے، ملتحدا لحد کہتے ہیں جو قبر ہوتی ہے نا، قبر اس کے اندر ایک تو ڈگ کرتے ہیں ہم قبر مردے کو لٹانے کے لیے، اس کے اندر ایک چھوٹی سی جو سائڈ پہ بنایا جاتا ہے جگہ،
ہائڈ ہونے کے لیے، یعنی کہ وہ مردہ اندر چلا جاتا ہے لیفٹ سائڈ پہ، رائٹ سائڈ پہ، تو وہ اس کو وہ لفظ جو ہے نا اس کو لحد بولتے ہیں کہ مردے کو اب لحد میں لٹا دیا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یعنی کہ اندر قبر کے جا کے بھی سائڈ پر بھی ہو جاؤ گے نا، چھپنا چاہو گے تو بھی نہیں چھپ سکتے ہو۔ وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا، میری کتاب میں چینجز کرو گے، عمل میں چینجز کرو گے تو کہیں پناہ نہیں پاؤ گے، کہیں سکون نہیں ملے گا۔ جس کو بھی خوش کرنا چاہو گے خوش کرتے رہ جاؤ گے، کبھی وہ خوشی نہیں ملے گی۔ وہ تمہیں اتنا پریشان کریں گے، وہ تمہیں اتنا اپنے پیچھے لگا کے رکھیں گے، وہ کبھی یہ خوش نہیں ہو رہا، وہ پاپ اپ نہیں ہوتے ہیں، گیمز ہوتی ہیں، بچے کھیل رہے ہوتے ہیں کہ ایک پاپ ہوتا ہے، آپ اس کو ہیمر کرتے ہیں، پھر دوسرا ایک دم پاپ ہو جاتا ہے، آپ اس کو ہیمر کرتے ہیں۔ بالکل دنیا کا یہی معاملہ ہے کہ دنیا کو خوش کرتے 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 تم جو چاہ رہے ہو وہ تو کبھی تمہیں نہیں ملے گا، کہیں پناہ نہیں پاؤ گے، کہیں خوشی نہیں پاؤ گے۔ تو اس لیے اس چیز کو فوکس کر لو کہ وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن كِتَابِ رَبِّكَ، جو اللہ کے الفاظ ہیں، جو اللہ کی کتاب ہے، اس کو ہی فالو کرنا ہے۔ اور جب اس کو ہم فالو کر رہے ہوں گے، لا مبدل لکلماتہ، وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا۔ یہ آیت جو ہے نا یہ اتنی امپورٹنٹ آیت ہے کہ اس پہ آپ لوگ ہر جمعے غور کریں، ہر جمعے آپ کو اللہ تعالیٰ کچھ نہ کچھ سکھائے گا، ہر جمعے ہماری اس میں نا کلینزنگ ہو رہی ہوگی، ہر دفعہ ہم یہاں پکڑے جائیں گے، ہر دفعہ یہاں ہمارا نا چیک ہو جائے گا کہ ہم کتنے پانی میں ہیں۔ ایوری فرائیڈے آئی ریڈ دس آیا اینڈ بلکہ اس سے بھی زیادہ کبھی پڑھنے پڑ جاتی ہے کبھی نمازوں میں، تو اتنا زبردست جو ہے نا ایک اسکیننگ ہونا شروع ہو جاتی ہے کہ واقعی یہاں پہ لڑکھڑا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وَاصْبِرْ، صبر کیجئے۔ لٹرلی الفاظ جو ہیں وہ کیا ہیں کہ صبر کیجئے اپنے نفس کے ساتھ، ہولڈ رکھیں اپنے نفس کو کنٹرول رکھیں۔ کن کے ساتھ؟ مع الذین، ان لوگوں کے ساتھ، یدعون، جو دعوت کا کام کر رہے ہیں، جو بلا رہے ہیں، جو دعوت کر رہے ہیں، ربہم، اپنے رب کے کام میں، مشن میں وہ لگے ہوئے ہیں، بالغداۃ والعشی، صبح بھی شام بھی، ڈے اینڈ نائٹ۔ ان کا مقصد جو زندگی کا ہے یہ نہیں ہے کہ بس ہم رات کو ایک سیشن اٹینڈ کریں گے، یا ہم صبح میں کوئی سیشن اٹینڈ کریں گے، یا ہم تراویحاں پڑھ لیں گے، یا ہم دورہ قرآن سن لیں گے، یا ہم یہ کر لیں گے۔ نہیں، ایسے لوگ جو غدات والعشی، ڈے اینڈ نائٹ، جیسے ہم کہتے ہیں نا یہ صبح شام بس ایک ہی کام میں اس میں یہ مگن رہتا ہے، اس کی زندگی کا محور جو ہے نا وہ یہ ہے، اس لیے ہم اس کے لیے وہ لفظ استعمال ہوتا ہے ڈے اینڈ نائٹ، کہ وہ اس کی مطلب وہ کام ہی یہی کر رہا ہے، سارا دن رات اس میں کھپا ہوا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ صبح میں آپ نے اٹھ کے صبح کے اذکار کر لیا، رات کے اذکار کے چلو میں ساحل پہ فٹ آ رہا ہوں۔ نو، اٹ از اباؤٹ ڈے اینڈ نائٹ۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جو ڈے اینڈ نائٹ اللہ کی دین کے کام میں جتے ہوئے ہیں، ہر کام کو اللہ کا دین بنایا ہوا ہے، ہر چیز کو اللہ کا سسٹم اور اس کے میسج پھیلانے کا ذریعہ بنایا ہوا ہے، یریدون وجہ، اور اس لیے نہیں کہ ہمارا نام ہو جائے، ہمارا انفلوئنس ہو جائے، ہمارے فالوورز ہو جائیں، ہمارے پیچھے پیچھے لوگ آ جائیں، بٹ دا ریزن از، دا انٹینشن بیہائنڈ دس کاز از دیٹ دے وانٹ یریدون وجہ، اللہ کا چہرہ چاہتے ہیں۔ کسی کا چہرہ ہم کب چاہتے ہیں؟ جب ہمیں اس کی اٹینشن چاہیے ہوتی ہے۔ تو بچہ کیا کرتا ہے اٹینشن لینے کے لیے، کسی کا چہرہ دیکھنے کے لیے بار بار آ کے نا چہرہ ماؤں کا، اپنے چھوٹے بچے جو ہوتے ہیں وہ بار بار اپنی طرف کرتے ہیں کہ ہمیں سنو، ہمیں دیکھو، تو اس کا مطلب ہوتا ہے وہ اٹینشن چاہ رہے ہیں۔ تو وہ کیا چاہ رہے ہیں وہ لوگ ایسا کام کرنے سے؟ وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ اللہ کا چہرہ، ولا تعد عیناک عنہم، تو آپ ان سے جو ہے نا وہ آنکھیں نہ پھیریں، بالکل ان کے ساتھ آنکھیں نہیں پھیرنی آپ نے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہا جا رہا ہے کہ ایسے لوگوں کی ویلیو تو اللہ بھی کرتا ہے، ایسے لوگوں کی ویلیو تو اللہ کے دل میں، اللہ کے پاس اتنی زیادہ ہے، اتنی زیادہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے بارے میں الرٹ کیا جا رہا ہے۔ اور جب ہم دعوت کا کام کرتے ہیں تو ہمارے لیے بھی یہ ویلیو رکھتی ہے ایک بات، کہ جو دین کے لوگ ہوتے ہیں نا ان کے ساتھ جو ہم نے فرقے بنا لیے نا اور نفرتیں دلوں میں آ گئی ہیں۔ صحابہ کرام جو تھے نا وہ رحماء بینہم تھے، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ رحم کرتے تھے، اور دشمنوں پہ وہ کرتے تھے، ان غیظ دکھاتے تھے۔ ہمارے ساتھ یہ بالکل الٹا معاملہ ہو گیا کہ ہم آپس میں ایک دوسرے سے کٹ مر رہے ہیں، ایک دوسرے سے نفرت اور دشمنی اور فرقوں پہ بس گئے ہیں۔ ہم یہ نہیں دیکھ رہے ہیں کہ فلاں جو جماعت ہے وہ بھی دین کا کام کر رہی ہے، فلاں جماعت بھی دین کا کام کر رہی ہے، تو ہم آپس میں کیا کریں؟ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ، ان کے ساتھ صبر کا معاملہ کریں، ان کے ساتھ ہم مل کے کوئی کمیونٹی بنائیں، مل کے دین کو پھیلائیں، دین کا کام کریں، اور ان کو لیٹ ڈاؤن نہ ہونے دیں، اور خود بھی ان کو نیچی نگاہوں سے نہ دیکھیں، کبھی بھی ان کو اپنے سے کمتر نہ سمجھیں۔ یہ ایک میسج اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں کہ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، تو ایسے لوگوں سے آپ نے رخ نہیں پھیرنا۔ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، کہ آپ چاہتے ہیں کہ دنیا کی زینت ہو، آپ یہ چاہتے ہیں کہ عالیشان لوگ آپ کے پاس ہیں، اچھے اچھے لوگ ہیں، آپ کے مطلب کے لوگ ہیں، آپ کے موڈ کے حساب سے لوگ آئیں، جیسے آپ ہیں ویسے ہی لوگوں کے ساتھ آپ اٹھے بیٹھیں۔
ان لوگوں کے ساتھ تو میں بیٹھوں گا نہیں، ان لوگوں کے ساتھ تو میں اٹھوں گا نہیں، یہ تو مجھ پہ چڑھائی کر دیتا ہے، یہ تو یہ کر دیتا ہے۔ نہیں، یو ہیو ٹو منگل اپ، یو ہیو ٹو سروائیو ان دا سوسائٹی، یو ہیو ٹو ڈو دعویٰ ان لیونگ ان دوز پیپل ود دیز پیپل۔ اس سے ہٹ کے تو دعوت کا کام کرنا جو ہے وہ تو مشن ہی کوئی نہیں ہے اسلام کا۔ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، تو یہ اگر ایسا کوئی معاملہ انسان کر رہا ہے، وہ اپنے آپ کو آئسولیٹ کر رہا ہے، وہ اپنے آپ کو کسی فرقے میں لے کر آ رہا ہے، تو وہ کیا کر رہا ہے؟ وہ زینت الحیات الدنیا کر رہا ہے، وہ اپنی دنیا کو اور اچھا بنا رہا ہے کہ چلو بھائی میرا دین بھی چل رہا ہے، میری دنیا بھی ساتھ ساتھ چل رہی ہے، میں مسجدوں میں بھی جا رہا ہوں لیکن خاص مسجد میں جا رہا ہوں، بس ایک خاص مسجد ہے جو اسی مسلک کی ہے، اسی فرقے کی ہے، یہاں نا میرے امام جو مجھے عزت بھی دیتے ہیں، یہاں کے لوگ بھی اچھے ہیں، ذرا کچھ بولتے نہیں، وہاں پہ نا مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے، وہاں کی چٹائیاں بھی تکلیف میں یعنی کہ تکلیف ہوتی ہے، وضو کا بھی پرابلم ہوتی ہے، چھوٹی چھوٹی چیزوں میں اس میں اپنے آپ کا ریلیکسیشن ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں۔ وہاں پہ یہ نہیں دیکھ رہے ہیں کہ وہ اگر اس مسجد میں لوگوں کو ضرورت ہے، ایسے لوگوں کی انٹلیکچوئل لوگوں کی ضرورت ہے، یا ایسے لوگوں کی ضرورت ہے جو دین کے لیے تھوڑے لوگوں کو ہیلپ فل ہو جائیں، وہاں پہ اپنا ان پٹ نہیں ڈالنا۔ تو زینت الحیات الدنیا، اپنی دنیا کو بیوٹیفائی کیا ہوا ہے، اس کو آرام دہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا، اور نہ آپ اطاعت کریں جس کو ہم نے غافل کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں نے اس کو غافل کر دیا، ہم نے اس کا دل غافل کر دیا ہے، اگنور پھر رہے، آتا ہی نہیں ہے سیشنز میں، ادھر ادھر دل بھٹکتا پھر رہا ہے، ادھر ادھر کلاسز لیتا پھر ڈرامے دیکھتا پھر رہا ہے، اور مارے مارا بازاروں میں پھرتا پھر رہا ہے، اس کو کوئی انٹرسٹ نہیں ہے، کسی اسکالر کے پاس بیٹھنے میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے، کسی اسکالر سے بات کرنے میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے، نہ کسی اچھے لوگوں میں بیٹھنے کی اس کو شوق ہے، اس کو ایک دم عجیب ڈپریشن شروع ہو جاتا ہے کہ پتہ نہیں مجھے کیا بتایا پڑ رہا ہے۔ تو ولا تطع من اغفلنا، تو ایسے کسی بھی شخص کی اطاعت مت کریں، پیچھے مت جائیں جس کے دل کو ہم نے غافل ہی کر دیا ہے، اب وہ غفلت میں پھر رہا ہے، کس چیز سے؟ عن ذکرنا، ہمارے ذکر سے۔ اب غفلت کس چیز کی ہے؟ کیا ماں باپ کی غفلت کر رہے ہیں، گھر والوں کی غفلت کر رہے ہیں؟ نہیں، ہم تو ایسے لوگوں کی چڑھائی کر دیتے ہیں، یا تو انہیں امی ابو کو نہیں دیکھتے ہو، اپنی بہنوں کو نہیں دیکھتے ہو، بیوی کے ساتھ وہ نہیں کر رہے ہو، نوکری پہ یہ نہیں کر رہے ہو۔ اللہ تعالیٰ یہ سب چیزوں کو ایک طرف کر کے کہہ رہے ہیں کہ عن ذکرنا، ہمارے ذکر سے اس نے کیا کی ہے؟ غفلت برتی ہے، ہم نے غافل کر دیا اس کو، ہمارا ذکر ہی نہیں کرتا۔ جب آپ اس کے ساتھ اللہ کا ذکر کرنے بیٹھیں گے، وہ کہے گا یار کیا اللہ کی باتیں کرنے بیٹھ گئے ہو، چھوڑو، جب تمہارے ساتھ بیٹھو تو تم یہی باتیں کرنے بیٹھ جاتے ہو، کوئی اچھی بات کرو، کوئی ایسی بات کرو جو انٹرٹیننگ ہو۔ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، اور وہ کس چیز کو فالو کرتا ہے، کس چیز کی اتباع کرتا ہے؟ اپنے نفس کی، اپنی خواہشات کی، کہ میرا تو آج موڈ ہی نہیں ہو رہا یہ کرنے کا۔ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا، اور اس کا ہے معاملہ حد سے بڑا ہوا۔ That is the key point we are going to discuss، کہ اس کا معاملہ جو ہے وہ افراط و تفرید پہ مبنی ہے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں کہ انسان جو ہے اس کو معاشرے میں رہنا ہی رہنا ہے، اکیلا نہیں رہے گا وہ، ٹھیک ہے، اس کو لوگ چاہیے، وہیں پہ وہ تواصو بالحق کرے گا، تواصو بالصبر کرے گا، لوگوں کو حق کی ظاہر ہے، حق کہاں بتائیں گے آپ؟ اچھے لوگوں میں حق بتائیں گے جہاں پہ نیک لوگ بیٹھے ہوں گے، ان کو صبر کرنا سکھائیں، نہیں، ایسے لوگوں کے ساتھ ہی حق اور تواصو بالحق و تواصو بالصبر ہوگا۔ تو انسان جو ہے وہ تنہا نہیں چل سکتا، اللہ تعالیٰ نے اس لیے خلیفۃ الارض بنایا ہے، اس کو اس سسٹم کے ساتھ بنایا ہے کہ وہ ایک سسٹم میں رہ کے اپنے کام کرے گا۔ تو کچھ لوگوں سے تو آپ خود انرجی لے رہے ہوتے ہیں، خود لوگوں سے آپ دین کی نالج اور ایک پاور، ایمان کی پاور لے رہے ہوتے ہیں، اور کچھ لوگوں کو آپ دے بھی رہے ہوتے ہیں، صرف لینا مقصد نہیں ہوتا ایک مومن کا، اس کو آگے دینا بھی ہوتا ہے۔ تو ان کی کمپنی میں خود کو رکھیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی بتا رہے ہیں کہ آپ لوگوں نے مجھے اور دین کے وہ لوگ جنہوں نے بیڑا اٹھایا ہوا ہے، ان کو کہا گیا ہے کہ ان لوگوں کے ساتھ آپ نے ان کی کمپنی میں رہنا ہے جو ایمان کی پاور پکڑے ہوئے ہیں، چاہے وہ دنیاوی طور پہ کتنے ویک کیوں نہ ہو، دنیاوی نالج ان کی کتنی کم کیوں نہ ہو، پڑھے لکھے کیوں نہ ہو، لیکن اگر ان کے پاس ایمان کی طاقت ہے اور وہ آپ کا ایمان بھی بوسٹ ہوتا ہے ان کے پاس جانے سے، تو آپ نے انہی لوگوں کے ساتھ رہنا ہے۔ اور ایمان کی کمزوری کا جو اگر کسی انسان کو یہ فیل ہوتا ہے نا کہ میرا ایمان ویک ہو رہا ہے، تو اس کا بھی یہی علاج ہے کہ شعر ہے نا کہ پیوستہ رہ شجر سے امید باہر رکھ، تو ٹری کے ساتھ تو آپ کو کنیکٹ ہونا ہی پڑے گا، طیب ٹری کے ساتھ تو آپ کو رہنا ہی پڑے گا۔ اکیلے تو آپ کبھی بھی نہیں پورا لوگوں کو، نہ تو آپ وہ دے سکتے ہیں، کیا کہتے ہیں اسے، شیڈ دے سکتے ہیں، نہ پھل دے سکتے ہیں، تو ایک درخت کے ساتھ تو جڑنا ہی جڑنا پڑے گا۔ تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ایسا ماحول بنانا پڑے گا کہ لائک مائنڈ لوگ جو ہیں وہ بیٹھ کے ماحول کریٹ کریں، لائک مائنڈ لوگ اس چیز کو، دین کو پھیلائیں، اور لائک مائنڈ کا مطلب ہے کہ ایمان جن کے اندر ہے وہ آپس میں ایک دوسرے سے محبت کا اظہار کریں، وہ ایک دوسرے کے ساتھ صبر کا معاملہ کریں،
اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کا کرائٹیریا بتا دیا ہے کہ کرائٹیریا کیا ہوگا، کس کو دوست بنانا پڑے گا، کن کے ساتھ اٹھیں بیٹھیں، کون لوگ ہیں جن کے ساتھ معاملہ کریں۔ تو وہ یہ ہے کہ مع الذین یدعون ربہم، وہ لوگ جو اللہ کو یاد کرنے والے ہوں، جن کا دن رات اللہ تعالیٰ کی یاد میں گزرتا ہو، جو صبح کچھ ہوں رات میں کچھ ہوں، وہ لوگ نہیں، یا صرف رات میں دین سکھاتے ہوں، دن میں کچھ اور سکھاتے ہوں، وہ لوگ نہیں، بلکہ ان کو جو بھی کچھ وہ کر رہے ہوں وہ آپ کو اللہ سے کنیکٹ کرنے والوں میں سے ہوں۔ اور پھر یہ کہ ایسے لوگ جو ام، زینت الحیات دنیا، جن کے ساتھ بیٹھ کے آپ کو نا گاڑیوں کی ذرا اٹریکشن ہوتی ہو، کوئی بیٹھا ہو پراپرٹی کا ذکر کر رہا ہو کہ یار گھر بنا لو، آج کل پلاٹ سستے مل رہے ہیں، آج کل بوم، ابھی بوم پہ چلی جائے گی پراپرٹیاں، جب آپ ان کے پاس بیٹھے ہو آپ کے سامنے جو ہے نا وہ کسی نہ کسی دنیا کی زینت کا ذکر کریں اور آپ کا دل وہاں پہ لگانا شروع کر دیں، تو ان کے ساتھ جو ہے وہ اب ان کو اوائڈ کیا جائے۔ اور پھر ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذکرنا، اور ایسا انسان کیسا ہوتا ہے جو اللہ کے ذکر سے عاری ہوتا ہے، کوئی اس کو انٹرسٹ نہیں ہوتا اللہ کے ذکر میں، واتبع هواه وكان امره فرطا، اور اس کا معاملہ جو ہے وہ حد سے تجاوز کیا جاتا ہے۔ حد سے تجاوز جو ہے وہ یہ ہے، اب یہ ہم سوچ رہے ہیں کہ اچھا یہ شخص جو ہے نا اس کے ساتھ میں نہیں اب بیٹھوں گا، مجھے فلاں شخص جو ہے نا میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ یہ جو ہے نا واقعی مجھے دنیا میں لگا کے رکھتا ہے، یا یہ شخص جو ہے نا یہ مجھے غافل شخص لگتا ہے، اور ہمارے بارے میں کیا خیال ہے؟ ویئر ڈو آئی اسٹینڈ؟ ان آیات میں کتنا پورا اتر رہی ہوں، میرا کرائٹیریا کیا ہے، لوگ مجھے کس طریقے سے جج کرتے ہیں، میری کمپنی میں لوگ کیا سیکھ رہے ہیں، میں ان کو کس چیز کے لیے موٹیویٹ کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں، میں ان کے لیے بالغداتی والعشی ہی یریدونہ ہوں، یا میں ان کے لیے ترید زینت الحیات الدنیا ہوں۔ تو یہ کرائٹیریا پہلے تو اپنے آپ کو کریں کہ میں خود کیا ہوں، میری بیوی اور میرے شوہر اور میرے بچے مجھ سے کیا سیکھ رہے ہیں، کلوز گروپ میں آئیں کہ وہ مجھ سے کیا خیر لے رہے ہیں یا شر لے رہے ہیں، میں نے ان کو کن چیزوں میں لگا کے رکھا ہوا ہے، میں نے ان کو کی زندگی کے کیا مقاصد بتائے ہوئے ہیں، اپنی امی کو اپنے ابو کو کیا بتائی ہوئی چیزیں، پھر اور بڑے سرکل میں آئیں کہ میرے آس پاس کے جو میرے دوست ہیں وہ سرکل کیسا ہے میرا، میں ان میں کتنا ریلیکس رہتا ہوں، وہ مجھ سے کتنا ریلیکس رہتے ہیں، میں نے ان تک کتنا دین پہنچایا ہے، انہوں نے مجھ تک کتنا دین پہنچایا ہے، اور پھر اور اس سے بڑے لیول پر آئیں کہ اب مقصد کیا ہے میرا زندگی کا، یہ تو میرے وہ ہے نا جو صبح شام کے میرے معاملات ہیں، لیکن اب میں نے اس کو پرپس بنا لی ہے تو اس کو مجھے اور آگے تک لے کے جانا ہے۔ ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذکرنا واتبع هواه وكان امره فرطا، تو وہ کیا معاملہ ہے، ایسے شخص جس کی یاد، جس کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا ہو اور جس نے اپنی خواہش نفس کی پیروی اختیار کر لی ہو۔ کیا ہوتے ہیں ہماری خواہش نفس کی پیروی، کیا کرتے ہیں ہمارا نفس، کیا آپ بتاتا ہے ہمیں کرنے کے لیے، کون بتائے گا مجھے؟ جی فاطمہ بتائیے۔ کہ ابھی تمہارے پاس اور بڑے ضروری کام ہے، اپنے نماز وغیرہ پڑھنی ہے تو تھوڑی دیر بعد میں پڑھ لینا، پہلے جو اور ضروری کام ہے وہ کر لو، تو جو بھی دین کا کام ہے وہ تھوڑی دیر بعد کر لینا، یا یہ دین کا کام پھیلانا ہے صرف ہماری ذمہ داری نہیں ہے، دوسرے لوگوں کے پاس اور لوگ آئیں گے جو ان کو بتا دیں گے، یہ ہم نے نہیں بتانا، یہ ساری ذمہ داری ہماری نہیں ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے، بالکل ایسا ہی معاملہ ہوتا ہے۔ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ، ایسے لوگوں کے ساتھ آپ نے رہنا ہی رہنا ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان لوگوں کے ساتھ رہو گے تو جا کے کوئی نہ کوئی کنسسٹنسی رہے گی ایمان میں، اور اپنی مرضی سے جو ہے نا چوز نہیں کرو، لوگوں پک اینڈ چوز نہیں کرو کہ میں ان لوگوں کے ساتھ بیٹھوں گا تو شاید دین پھیل جائے گا، یہ پھیل جائے گا، ان لوگوں کو پریفر کرنا ہے، اللہ تعالیٰ بھی ان لوگوں کو پریفر کرتے ہیں، کام تو اللہ تعالیٰ نے کرنا ہے، ہدایت تو اللہ تعالیٰ نے دینی ہے، تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے، لیکن تمہارے ہاتھ میں یہ ہے کہ ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھنا، اور پھر یہ کہ ایسا انسان جس کا معاملہ جو ہے نا وہ فروتا ہو، افراط و تفرید سے بھرا ہوا ہو، افراط و تفرید سے جو معاملہ بڑا ہوا ہوتا ہے نا وہ لوگوں کا نہیں ہوتا، وہ ہمارا اپنا ہو رہا ہوتا ہے پہلے، کیونکہ ہم ہی بیلنس نہیں کر پا رہے ہوتے ہیں، کبھی ہم امی کی بہت آگے پیچھے پھر رہے ہوتے ہیں، کبھی بیوی کے آگے پیچھے پھر رہے ہوتے ہیں، کبھی ہم باس کے آگے پیچھے پھر رہے ہوتے ہیں، کبھی ہم باس کے آگے پیچھے نہیں پھر رہے ہوتے، اس کی برائیاں کر رہے ہوتے ہیں، کہاں کہاں ہم افراد تفرید کرتے ہیں بتائیں مجھے، افراد اور تفرید کہاں ہو رہی ہوتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، اب تو اپنی خواہشات کو نفس بنا کو فالو کرتے ہیں، اپنی جو دل چاہ رہا ہے اپنے موڈز پہ چل رہے ہیں، کیا وہ پیپسی کا ایک ایڈ تھا نا کہ دل مانگے مور، یعنی کہ اپنی زندگی کو مقصد بنایا ہوا ہے، لوگوں یہ بنایا ہوا ہے کہ بس میرا دل یہ چاہ رہا ہے، میرا جسم میری مرضی، میری میرے حقوق، تو یہ جو میرا ہے نا وہ ہوا
وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، اپنے خواہشوں کو فالو کرنا، اپنے آپ کو سینٹر آف اٹینشن بنا لینا کہ میں بھی کچھ ہوں، میری بھی خواہشیں کچھ ہیں۔ ایک تو ہوتا ہے نا کہ میں اپنی خواہش کو اللہ کے مطابق کر لوں کہ ہاں بھی ٹھیک ہے، مجھے ایک چیز پسند نہیں آ رہی مگر مجھے کرنی ہے کیونکہ اللہ نے اس چیز کو لازم و ملزوم کیا ہوا ہے، تو مجھے اس کے اکارڈنگلی کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ وہ دل میں پھر چیز ڈال دیتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے کہ زبردستی آپ کر رہے ہوتے ہیں۔ ایک چیز یہ ہوتی ہے کہ آپ اپنی چوائس کو اللہ کی چوائس سے آگے پریفر کر رہے ہوتے ہیں، زیادہ اہمیت دے رہے ہوتے ہیں۔ وہ اللہ تعالیٰ یہاں پہ ایک شخص کی پرسنالٹی بتا رہے ہیں، پرسنالٹی ٹریٹ یہ بتا رہے ہیں کہ وہ ایک تو یہ کہ اپنے موڈز پہ چلنے والا ہو، اپنی مرضی پہ چلنے والا ہو، بالکل رد و بدل نہ کرے۔ دوسرا یہ کہ امرہ فرطا، یہ ہم یہاں پہ بڑا ہی یہاں پہ ہم آ کے نہ پھنس جاتے ہیں۔ میں تو ہر جمعے جب یہ پڑھ رہی ہوتی ہوں یا ویسے بھی میں کہتی ہوں واقعی میں نے کتنے معاملات میں جو ہے نا وہ ان بیلنس ہی نہیں رکھا ہوا، کوئی کنسسٹنسی ہی نہیں ہے۔ کون سے معاملات ہوتے ہیں جس میں ہم فروطا کر رہے ہوتے ہیں؟ بتائیں مجھے آپ لوگ، ٹائپ کر کے بتائیں یا بول کے بتائیں، مجھے بتائیں کون کون سے معاملات ہوتے ہیں؟ نہیں، افراط و تفریط ایگزیجریٹ کرنا نا، فروطا کا مطلب ہوتا ہے افراط تفریط کرنا کہ جیسے فروطا کو کیا میں بولوں کہ چلے میں حد اس سے معاملے بڑا میں ہوا معاملہ، کسی بھی معاملے میں حد سے بڑا ہوا ہونا۔ یہ بھی کر سکتے ہیں کچھ چیزوں کو، اپنے پلانس کو یا اپنی کچھ چیزوں کو کہ بھئی اس نے مجھے ایسا کیوں کہہ دیا، یا اس طرح کی چیزوں میں بھی ہم پھیلاتے ہیں باتوں کو کہ بھئی یہ اس نے ایسا کیوں کر دیا۔ اس میں بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ بھئی ہم کر رہے ہوتے ہیں، یا فار ایگزامپل ہم جو پولیٹیشنز ہوتے ہیں ان کے ساتھ ان کے معاملے میں بھی ہم اس طرح کے معاملہ رکھ رہے ہوتے ہیں میرے خیال سے، یا نہیں؟ جی بالکل صحیح، آپ نے پوائنٹ، آپ کی اپنی آف کورس اس کی ایک انٹرپریٹیشن ہے کہ ہاں میں کہاں افراط تفریط کرتا ہوں، میں سوچ میں اپنی آئیڈیالوجی میں کہاں افراط تفریط کرتا ہوں۔ لیکن اگر ہم چھوٹے سے معاملے میں آئے نا اور کسی کو کچھ نہیں بتانا افراط و تفریط کا کیا مطلب، افراط و تفریط کا مطلب ہے حد سے بڑا ہوا، کوئی بھی چیز کرنی ہو نا، جیسے پانی ایک گلاس پینا ہو تو 10 گلاس پی لیا، یہ افراط ہے، یا ایک گلاس پینا ہو تو بس آدھا گھونٹ پی لیا، یہ تفریط ہے۔ کسی بھی چیز کے جو بیلنس چیز ہے نا اس سے بہت حد سے بڑھ جانا یا اس سے بہت کم کرنا، اس کو بولتے ہیں افراط و تفریط۔ اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ وہ اپنے معاملات میں کیا ہے، فروطا ہے، افراط و تفریط کرتا ہے، بیلنس نہیں رکھتا ہے۔ یہ شخص جو ہے وہ کیا شخص ہے کہ افراط جو ہے نا اس کا جو لازمی نتیجہ نکلے گا وہ تفریط نکلے گا۔ آپ کسی چیز کو اہمیت دیں گے زیادہ تو کسی چیز کی کہیں نہ کہیں کمی کرنی پڑے گی آپ کو۔ ہوتا ہے ایسا کہ نہیں ہوتا ہے؟ یہ ٹرپل اے کیا چیز ہے؟ ٹرپل ایس تو مجھے پتا تھا ریسلر ہے، اچھا ٹھیک ہے۔ تو افراد و تفریط جو ہے وہ کیا ہے کہ جب آپ نے کسی بھی چیز کو، جیسے فار ایگزامپل میں نے اگر مجھے کوئی چیز ڈاکٹر نے کہی ہے کھانے کے لیے کہ آپ نے اتنی ماڈریشن میں کھانی ہے، اتنی اس ویلیو میں کھانی ہے، یا آپ اتنا میٹھا کھا سکتے ہیں، تو میں اگر اس کو ایکسیس کھا لوں گی تو مجھے دوائیاں جو دوائیاں ہیں وہ مجھے زیادہ کھانی پڑیں گی کیونکہ میری کوئی چیز تفریط ہو رہی ہے۔ افراد جب ہم کریں گے کسی بھی چیز میں ایگزیجریٹ کریں گے، اوور ایگزیجریٹ کریں گے تو کہیں نہ کہیں ہم انڈر ایگزیجریٹ کر رہے ہوں گے۔ یہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ بتانا چاہ رہے ہیں کہ اس لیے ماڈریٹ رہنا ہے۔ ایک مومن جو ہوتا ہے وہ ماڈریٹ رہتا ہے، معتدل نہیں رہتا، وہ بیلنس نہیں رہتا ہے، امبیلنس ہو جاتا ہے اس کا معاملہ، جیسے خوشی میں، غم میں حد سے بڑا ہوا معاملہ ہے نا۔ کیا کرتے ہیں ہم خوشی میں، شادی ہوتی ہے تو کیا کرتے ہیں ہم حد سے بڑھ جاتے ہیں۔ جو اللہ تعالیٰ نے نارمل چیزیں بتائی ہیں کرنے کی، خوشی بالکل بھی حرام نہیں ہے اسلام میں، لیکن اس میں ہم افراد کر دیتے ہیں، اتنا ایگزیجریٹ کر لیں گے، نمود و نمائش، دکھاوا، ایکسیس کر دیں گے اس چیز کو۔ اس میں کیا ہوگا کہ ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں یہ ریٹرن ملے گا اتنی افراد کا، وہ ہمیں نہیں ملتا تو ہم تفریط میں آ جاتے ہیں۔ پھر غم میں ہم کیا کرتے ہیں، غم ہوگا تو چیخیں گے، چلائیں گے، وہ دکھائیں گے، ڈپریشن میں چلے جائیں گے، رب کے ذکر یا تو بہت زیادہ کریں گے، اتنا نوافل پہ نوافل پڑھ رہے ہیں، اذکار کر رہے ہیں، اور ایک وقت ایسا آئے گا کہ بالکل چھوڑ دیں گے، افراد و تفریط کر رہے ہیں۔ حقوق میں افراد و تفریط کرنا، ابو کو کبھی زیادہ ٹینشن دے دی، کبھی امی کو دے دی، کبھی کسی بہن کو دے دی، کبھی کسی بھائی کو دے دی، اگلے دن اس کو ہی ٹھینگا دکھا دیا، اس طرح کا معاملہ کرنا۔ شریعت میں ہم افراد و تفریط کرتے ہیں، حقوق میں جو ہے نا دیکھتے ہیں کہ بس یہ نہیں جی چاہ رہا ہمارا، یہ حقوق نہیں ہمارے کرنے کو دل چاہ رہا، جب دل چاہ رہا ہے تو کسی کو زیادہ حقوق دے دیے، نہیں دل چاہ رہا تو نہیں حقوق دیے۔ حلال کسی چیز کو بہت ہی حلال سمجھ لیا، بھائی بس سود جو ہے نا وہ حلال ہے، اور غیبت حرام ہے تو اس کو بالکل اہمیت نہیں دینی۔ موقع میں بھی کوئی ہم نہیں دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ حلال افراد کیا ہے، تفریط کیا ہے۔ اپنا دل چاہ رہا ہے تو موقع بھی نہیں دیکھنا کہ اس وقت اسلام کیا کہتا ہے، ہماری ماڈریشن کیا ہونی چاہیے، ہمارا عمل کیسا ہونا چاہیے، حکمت کیا ہونی چاہیے۔
بس چونکہ ہم بہت ایمان کا ہمارا بوسٹ ہوا ہوا ہے، بس ابھی اس وقت ہم نے بہت زیادہ نا ہمارا ایمان زیادہ ہے، تو بڑا ایمان کا جوش دکھانا، پھر کسی اور موقع پہ بالکل تفرید پہ چلے جانا، بالکل ڈل، کوئی بات بھی کرنا چاہ رہا ہے تو کوئی ایمان نہ اس کو دے رہے ہیں، انرجی دے رہے ہیں، نہ اسے انرجی لے رہے ہیں۔ تو کیا ہوتا ہے ہم کہ شریعت میں، حقوق میں حلال موقع، گنجائش، وقت ہے یا نہیں، بس موڈ پہ چلنا، اپنے جیب ہے یا نہیں، خرچ کرنا ہے تو کرنا ہے۔ تو یہ والا اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس کا معاملہ جو ہے نا وہ افراط و تفرید سے بڑا ہوا ہے، قرض لے لے کے کام کرتا ہے ایسا شخص، کثرت سے نماز پڑھے گا نہیں تو نہیں پڑھے گا، اور کیا بولے گا پھر وہ ایسا شخص کہ کل کس نے دیکھی ہے، 2 دن کی زندگی ہے، اور بس یہ کیا کہتے ہیں، ایٹنگ اینڈ ڈرنکنگ، دیٹ از وٹ لائف آل اباؤٹ۔ یہ ایک مسلمان کو زیب دیتا ہے ایسا رویہ کہ وہ افراط و تفرید کرنے والا ہو، وہ تو پھونک پھونک کے قدم رکھنے والا ہوتا ہے، وہ بیلنس انسان ہوتا ہے، لوگ اس کے بارے میں کنفرم اینڈ شور ہوتے ہیں کہ بھئی یہ ڈیسیجن ہی لے گا۔ ایسا شخص جس کے بارے میں پتہ ہی نہ ہو، گھر والے کہیں بھئی صبح تو کچھ ہوتا ہے، شام میں تم کچھ ہوتے ہو، دن میں تم بڑے مومن بنے ہوئے ہوتے ہو، شام میں تم آگے سر پہ چڑھے ہوئے ہوتے ہو، کبھی تم حلال حرام کو کر رہے ہوتے، کبھی تم چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ جو ہے وہ کر نہیں رہے ہوتے۔ یہ ہماری جو پرسنالٹی ٹریٹ ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو ہیں انسان کو افراط و تفریط میں کرنے کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ وہ ایک تو غلط لوگوں کی صحبت میں بیٹھ رہے ہیں، اس کا ذکر ہم نے اس کے دل کو اپنے ذکر سے غافل کر دیا ہے۔ اب جو بھی معاملہ آئے گا، سونے کا معاملہ ہوگا سویا چلا جائے گا، نہیں تو جاگے چلے جائے گا، کھانے کا معاملہ آئے گا تو کھاتا چلا جائے گا، نہیں تو بھوکا رہے گا، دشمنی دکھائے گا تو شدید دشمنی دکھائے گا، کوئی لچک نہیں دکھائے گا کسی کے لیے، معاف کا جذبہ، رحم کا جذبہ پیدا ہی نہیں کرے گا، دوستی دکھائے گا تو خون بھی معاف کرنے والوں میں سے ہو جائے گا، محبت کرے گا تو شدید محبت کرے گا کہ ہر چیز جو ہے نا وہ کہتے ہیں ساتھ خون معاف ہے، تو بھائی تمہیں ڈو ایوری تھنگ از فیئر ان لو اینڈ وار، اور نفرت کرے گا تو اتنی کرے گا کہ دین بھی، اگر وہ کوئی کسی شخص سے نفرت ہو اور وہ دین ہماری طرف آنا چاہے بھی تو ہم اس سے اتنی نفرت کر رہے ہوتے ہیں، ہم اس سے بالکل اٹیچ نہیں ہو پا رہے ہوتے، تو حد سے بڑھ جانا جو ہے وہ اسلام میں بالکل پسندیدہ نہیں۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس چیز کی گائیڈنس دے رہے ہیں کہ ہمارا دین جو ہے وہ اعتدال کا دین ہے، اپنے آپ کو بالکل بیلنس انسان جو ہے نا وہ لے کے چلے۔ یہ سب چیزیں جو ہمیں اللہ تعالیٰ نے دی ہیں، جو بھی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہیں، وہ اس لیے دی ہیں کہ اس کی وجہ سے ہم اپنی دنیا کو استعمال کر کے جنت بنائیں آخرت میں، لیکن ہم نے ان کی وجہ سے کیا کی ہے، ہم ان کی وجہ سے ڈپریشن میں آ گئے، انہی نعمتوں کی وجہ سے، انہی موڈس کی وجہ سے، انہی اپنا نفس کو خدا بنانے کی وجہ سے ہم جو ہے نا ڈپریشن میں آ گئے، ان نعمتوں کی وجہ سے ہم ایمان جو ہے نا وہ تو یوٹیلائز نہیں کر رہے ہیں، اس کو انجوائے نہیں کر پا رہے ہیں، بلکہ کیا ہو رہا ہے، اپنی مالوں کو، اپنی جانوں کی جو یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا یہ جو میں تمہیں ایمان دے رہا ہوں اس کی وجہ سے اپنے آپ کو ڈپریشن سے نکالو، دنیا کی لذتوں سے نکالو۔ ایمان کی طاقت اتنی بڑی طاقت ہے کہ تم غار میں بھی جا کے سکون میں رہ سکتے ہو، لیکن ہم نے اپنی جو ایمان کی طاقت کو دور کی بات ہے، جو بھی چھوٹی موٹی جو پاور ہمیں مل جاتی ہے نا، ایسے ان قریش مکہ کی طرح کہ ہم دین تبھی سیکھیں گے جب ایسے لوگ ہمارے ساتھ نہیں بیٹھے ہوں گے، تو ہمارا بھی اگر یہ معاملہ ہے کہ مجھے اگر نعمت اللہ تعالیٰ نے دی ہیں کہ میں ان سے اپنی آخرت بناؤں، تو میں کیا کر رہی ہوں؟ یوشا کو اللہ تعالیٰ نے اگر پیسے دیے ہیں، یوشا کو اللہ تعالیٰ نے اگر اولاد دی ہے، یوشا کو اللہ تعالیٰ نے اگر کوئی ایسی چیز دی ہے جو دنیاوی نعمت ہے کہ اس کو استعمال کرتے ہوئے اپنی آخرت کو استعمال کرو، آخرت بناؤ، تو میں کیا کر رہی ہوں ان مال اور اولاد کے ساتھ؟ اور اگر دین بھی دے دیے، دنیا بھی دے دی اور دین بھی دے دیا، ایسے شخص تک کیا معاملہ ہوگا؟ اور ان اسباب کو استعمال کرنے کا بھی اختیار دے دیا ہے مجھے کہ بھی تمہیں دین بھی دے دیا ہے، تمہیں دنیا بھی دے دی ہے، تو اپنی جنت بناؤ۔ میں کیا کر رہی ہوں؟ گھر کے پردے بناؤں، گھر کے صوفے بناؤں، اپنے کپڑے بناؤں، ڈریسنگ میں لگی رہوں، فیشن میں لگی رہوں، تو میں جنت کہاں بنا رہی ہوں اپنے لیے آخرت میں کیا کر رہی ہوں اپنے ساتھ؟ مجھے اللہ تعالیٰ نے اگر دین کی اور دنیا کی دولت دے دی ہے تو میں اس کے لیے جنت بنا رہی ہوں، اس کو استعمال کرتے ہوئے جنت بنا رہی ہوں، یا میں دنیا کو ہی جنت بنا رہی ہوں؟ جنت تو میں اپنی دنیا کو بنا رہی ہوں کہ یہ میرے لیے جنت بن جائے۔ الدنیا سجن المومن و جنت الکافر، دنیا جو ہے وہ مومن کے لیے قید خانہ ہوتی ہے کہ جلدی سے میں یہاں سے نکل کے بھاگوں، اپنے اللہ کے پاس جاؤں، اور آخرت جو ہے اس کے لیے آخرت جو ہے اس کے لیے جنت ہوتی ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، اور آگے بھی اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ ان کا معاملہ پھر کیا ہوتا ہے کہ جب انسان کو مال و دولت دیا جاتا ہے تو وہ اپنے آپ کو افراد و تفرید دیکھے، وہ دین کو استعمال کرتے ہوئے کہاں کر رہا ہے، اور دین کو پریفر کرے، دین کی پریفرنس ہونی چاہیے، دنیا اور دین ساتھ ساتھ نہیں چل سکتے۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ، تو اب کہہ دیجئے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے کہہ دیجئے کہ الحق من ربکم، جو بھی حق ہے وہ تمہارے رب کی طرف سے، جو بھی ٹروتھ آپ پڑھ رہے ہیں، جو بھی حلال حرام، رائٹ اینڈ رانگ، گڈ اینڈ بیڈ آپ پڑھ رہے ہیں، وہ کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کی طرف سے۔ تو آپ کی کوئی اس میں آپشن نہیں، اوپینین نہیں چاہیے کہ نہیں یہ تو مجھے نہیں اچھا لگ رہا، نہیں یہ تو مجھے سمجھ نہیں آ رہا، نو اٹس فرام اللہ سبحانہ و تعالی، الحق من ربکم، حق تمہارے رب کی طرف سے ہے، یہ رسول اللہ کی بات بھی نہیں ہے،
یہ کسی اسکالر کی بات بھی نہیں ہے، تمہارے فرقوں کی بات بھی نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ تو فرقے بھی اگر اس کے پیچھے آ رہے ہیں تو فرقوں کو بھی چھوڑ دو، ماں باپ بھی اس کے پیچھے آ رہے ہیں یعنی کہ اس کے رکاوٹ بن رہے ہیں، ان کو بھی چھوڑ دو۔ فمن شاء فلیؤمن، تو پس جس کسی کو بھی چاہیے کہ وہ حق آ گیا ہے اس کے پاس، اس کو پتہ چل گیا ہے کہ دس از رائٹ اینڈ دس از رانگ، یہ میرا دین ہے، یہ میری دنیا ہے، مجھے کیا چوز کرنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ فمن شاء فلیؤمن، تو جس کو چاہیے وہ ایمان لے آئے اس حق پہ فالو کرے، ومن شاء فلیکفر، یا پھر اس کی مرضی ہے کہ وہ کفر کرے۔ یہاں پہ آ کر یہ والی جو آیت ہے، میں چاہوں گی کہ آپ مجھے بتائیں کہ اس کا کیا مطلب ہے کہ فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، کیا مطلب ہوتا ہے اس کا؟ ایک ایک مجھے جو ہے نا اس کے بارے میں کہ جس کا دل چاہے ایمان لائے اور جس کا دل چاہے وہ کفر کرے۔ جی بالکل اسٹریٹ فارورڈ مطلب کہ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ بھئی اب جس کا دل چاہتا ہے وہ ایمان لے آئے اور جس کا دل چاہتا ہے وہ چھوڑ دے، وہ دوسرے راستے پہ چل لے۔ باقی پھر اس کے بعد آگے کی ظاہری بات ہے، آگے کی آیتوں میں جو ایمان نہیں لائیں گے ان کے اوپر کیا عذاب ہوگا اور جو ایمان لے آئیں گے ان کے اوپر کیا انعامات ہوں گے، اس کی ڈسکشن ہے۔ وہ تو خیر بات ہے، پہلے تو یہ چوائس کی ہاں بات ہے۔ چوائس دی جی، گئی اور یہ جو آؤٹ پوسٹ ہیلپر ہیں انہوں نے جو لکھا ہے نا کہ ڈیزائر فار ورلڈلی گینز لیڈس ٹو ڈپریشن ناؤ ڈیز، آف کورس اللہ تعالیٰ ہیز سیڈ اینڈ کلیئرلی مینشن ان قرآن کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اس قرآن کے ریمائنڈرز میں ہی تمہارے لیے سکون ہے۔ جب بھی ڈپریشن آنے لگے فوراً اس کی طرف واپس بھاگو اور اللہ کے ذکر کی طرف لوٹو۔ تو ڈپریشن تو آئے گا ہی آئے گا، جب بھی ڈپریشن آئے ہمیں کیا ہوتا ہے، اب میں اس کی مثال آپ کو بتاتی ہوں، اس سے ریلیٹ یہ کرتی ہوں کہ ہوتا کیا ہے، یہ جو انہوں نے آؤٹ پوسٹ ہیلپر ہیں یہ کون ہے؟ کوئی نیو کم وہ ہے؟ جی جی ہاں جی، چلے میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال بتاتی ہوں کہ ڈپریشن کیسے ہوتا ہے۔ ڈپریشن ایسے ہوتا ہے کہ جیسے آپ ہمارا بیٹا یا ہمارا شوہر یا ہمارا بھائی کہیں باہر سیٹلڈ ہو، ٹھیک ہے، اور وہاں وہ کیا کرے، اس نے وہاں جا کے کمانے گیا ہوا ہو، اس کو ہم بھیجیں بھائی تم یوکے جاؤ، وہاں سے جا کے کما کے لاؤ ہمارے لیے تو ہم یہاں پہ گھر بنائیں گے۔ واپس آ کر وہ واپس وہاں چلا جائے، ہم اس کو بڑا سپورٹ کریں، ہم اس کو پیسے ویسے دیں، قرضہ لے کے اس کو باہر بھیجیں کہ بیٹا تم جا کے وہاں پہ پاؤنڈس کماؤ یا ڈالرز کماؤ، جو بھی کمانا ہے کماؤ، اور واپس آ کے اپنے لیے گھر بناؤ، سیٹلڈ ہو، کریئر بناؤ، شادی کرو، ٹھیک ہے، پرپس کے ساتھ اس کو بھیجا جائے۔ اور خلیفۃ الارض کی بھی مثال بھی آپ اس کو اس ریلیٹ کر سکتے ہیں۔ وہ کیا کرے کہ وہاں پہ جائے یو کے میں، اور وہاں جا کے وہ عیاشیاں کرے، پب جائے، مزے کرے، شاپنگ کرے، جو پیسے اس کو دیے ہوں گھر والوں نے قرضہ لے لے کے یا اس کی اپنی استطاعت سے بڑھ کے انہوں نے دیے ہوں گے، جا کے وہاں پہ چلو اپنے شروع کے دنوں میں تمہیں گھر میں رہنا پڑے گا، کھانا پڑے گا، جب تک نوکری نہیں ملتی اس کو یوٹیلائز کرو تاکہ وہاں پہ نوکری ملے، لیکن نوکری کرو تو سیریس ہو کے نوکری کرو تاکہ شارٹ ٹائم میں تم واپس آؤ، جب بھی تمہیں واپس آنا پڑے تم ایک مطلب ایک کامیاب انسان بن کے واپس آؤ۔ وہ واپس آ کر پوچھے، فار ایگزامپل وہ واپس آئے کچھ سالوں بعد، ہم اس سے پوچھیں کہ بھئی تم کیا لے کر آئے ہو، کیا جمع جوڑ کیا ہے، تو وہ کہے کہ لو میں تو آپ لوگوں سے اتنا دور تھا، مجھے تو ڈپریشن ہو رہا تھا تو میں نے سوچا تھوڑا انجوائے کر لیتا ہوں، مجھے اتنا ڈپریشن ہو رہا تھا یہاں پہ میں انجوائے کر رہا تھا وہاں پہ، کیونکہ مجھے نا آپ کے بغیر دل نہیں لگ رہا تھا میرا۔ تو کیا کہیں گے، عقل مند کہیں گے ہم ایسے شخص کو؟ آؤٹ پوسٹ ہیلپر جنہوں نے یہ کمنٹ کیا نا، میں آپ کو یہ ڈیزائرس اور ورلڈلی گینز، بالکل ڈپریشن ہمیں یہاں ہوتا ہے کہ جب ہم یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھیجا ہے نا مقصد کے لیے، تو ہم یہاں پہ آ کے نا ہم اپنے آپ کو ڈپریشن میں ڈال دیتے ہیں کہ ہمیں ڈپریشن ہو رہا ہے تو یہاں کی زندگیاں رونقیں انجوائے کرو۔ تو ہم ایسے شخص کو کبھی بھی عقل مند نہیں کہیں گے جو یو کے یا امریکہ سے آئے اور وہ خالی ہاتھ آئے اور وہ یہ کہے میں تو وہاں پہ ڈپریشن میں تھا، میں نے اس لیے وہیں پہ انجوائے کر لیا سب پیسے۔ جبکہ اگر ویسا ہی شوہر یا ویسا ہی بیٹا باہر جائے اور کما کے پیسے لے کر آئے اور خوب ارن کرے، گھر بھی بنا لے، اور خود بھی وہاں پہ اس نے ایجوکیشن حاصل کی ہو، اور لوگوں کے ساتھ بھی اس کے ٹرمز کانٹیکٹس بہت اچھے ہو گئے، وہ اور لوگوں کو بھی فیور دے رہا ہو، گھر آ کے اپنے بھائیوں کو کہہ رہا ہو بھی میرے تو فلاں فلاں کانٹیکٹ ہے، تم بھی چلے جاؤ، تم بھی چلے جاؤ، تو ایسے شخص کو نہ صرف یہ کہ ہم عزت دیں گے بلکہ ہم کہیں گے اللہ میں اس کے لیے کیا کیا کروں، کتنا یہ ماشاء اللہ محنت کر کے آیا ہے، تھک کر آیا اپنے آپ کو، اس نے دن رات دیکھا ہی نہیں، میرے شوہر نے دن رات دیکھی نہیں، کما کما کے اس نے اپنے بچوں کے لیے میرے لیے اس نے سیو کیا، گھر بنایا، اور جہاں اس کو اوور ٹائم ملتا تھا اوور ٹائم کرتا تھا، بیماری بھی نہیں دیکھی، اتنا دور گھر سے دور بیٹھا تھا، عیدیں بھی نہیں منائی اس نے، کچھ بھی نہیں کیا، تو میں تو یہ کہوں گی کہ اس کے لیے میں کیا کیا کروں، تھک گیا بیچارہ۔ بالکل اللہ تعالیٰ نے ایسی معاملہ کرنا ہے، جو آگے آیات آ رہی ہے نا ابھی آدم نے پڑھی ہے، وہ آگے یہی آیات آ رہی ہے، اللہ تعالیٰ نے ایسا ہی معاملہ کرنا ہے کہ ڈپریشن ہمیں دنیا میں اگر ہو رہا ہے نا اور اس کی وجہ سے ہم اپنی دنیا کو ہی اچھا بنانے میں لگے ہوئے ہیں، تو یہ ہماری بڑی بڑی بھول ہے۔ یہاں پہ آ کے ہمیں بالکل الرٹ ہونا چاہیے، اب آزمائش آتی ہے تو اپنے سے نیچوں کو دیکھنا چاہیے۔ تو اس ٹاپک پہ تھا، ثنا نے جو شیئر کیا وہ یہ کیا، اللہ نے حق دے دیا، دکھا دیا ہے، فری ول دے دی ہے، اب جو ہماری چوائس ہے ہم حق یا باطل میں سے کسے چوز کرتے ہیں۔
تو کوئی گیو اینڈ ٹیک والا معاملہ نہیں ہوگا، ٹیک اٹ اور لیو اٹ، دیٹس اٹ، بالکل یہی ہے۔ اللہ تعالیٰ یہی بتا رہے ہیں کہ قُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ، حق تمہارے رب کی طرف سے آ چکا ہے، اب تمہارے حساب سے حق نہیں آئے گا، تم نہیں بتاؤ گے حق کیا ہے، تم اپنی سچویشن میں حق کو فٹ نہیں کرو گے کہ یہاں تو میں شوہر ہوں، یہاں تو میں بیٹا ہوں، یہاں تو میں باس ہوں، یہاں پہ تو امپلائی ہوں، یہاں پہ تو میں بائر ہوں، یہاں پہ تو میں ریسیور ہوں۔ حق حق ہے، چاہے کوئی کمتر ہو چاہے کوئی بالا تر ہو، مِن ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، تمہارے کسی اسکالر کی طرف سے، لیڈر کی طرف سے، امی ابو کی طرف سے حق نہیں ہوگا وہ کہ میرے ابو حق ہے، میری امی حق ہے، میرا لیڈر حق ہے، نہیں، مِن ربکم، جو بھی کبھی سچویشن آئے وہاں پہ دیکھا جائے میرے رب کا حکم اس میں کیا ہے۔ فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، تو جس کو چاہیے وہ اس کو چوز کرے۔ تو اس لیے رسول جو ہے اللہ تعالیٰ بھیجتے ہی اس لیے ہیں کہ وہ ہدایت کے لیے مجبور نہیں کر سکتا، رسول ریمائنڈر دیتے ہیں، آپ کے آس پاس جو کمپنی اللہ تعالیٰ اوپر بتا رہے ہیں نا وہ بھی آپ کو ریمائنڈر دیتے ہیں، اور ایک ریمائنڈر ایک اور پرسنالٹی بھی دیتی ہے، وہ کون ہے؟ شیطان کی، وہ گمراہی کے لیے ریمائنڈر دیتی ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے بول دیا ہے کہ میرے بندوں پہ کسی کا کوئی زور نہیں چلے گا، نہ رسولوں کا زور چلے گا، نہ شیطانوں کا زور چلے گا، تمہیں اجازت ہے جس طرح ورغلا لو، کس طریقے سے ان کو اپنا بنا لو۔ میں نے کوئی کسی کو اتھارٹی نہیں دی کہ کسی پہ کوئی قابض ہو جائے، لیکن کوئی کسی کو برائی یا اچھائی دکھاتا ہے تو بس دکھا ہی سکتا ہے، رسول دعوت دے سکتا ہے، تبلیغ دے سکتا ہے، فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ کا کر سکتا ہے، وہ ان کی غم میں گھلا جا سکتا ہے، ان کو ریمائنڈرز دے سکتا ہے، روز کوئی سیشن کر سکتا ہے، روز کوئی میسج کر سکتا ہے، روز کوئی پوسٹ ڈال سکتا ہے۔ اتنا ہی ایک رسول جو ہے وہ یہی اپنی قوم کے ساتھ کرتا ہے کہ وہ بار بار ان کو ریمائنڈر دے رہا ہوتا ہے، اور شیطان جو ہے وہ بھی یہی کر رہا ہوتا ہے، اس کو بھی یہی بالکل رسولوں والی اتھارٹی دی گئی ہے کہ گمراہی جو ہے اس کو مزین کر کے دکھاتا ہے، وہ بیوٹیفل کر کے دکھاتا ہے، بیوٹیفائی کر کے دکھاتا ہے، بے حیائی کو فیشن دکھا کے بنا کے دکھاتا ہے کہ بھئی یہ تو فیشن ہے، اس میں کیا بڑی بات ہو گئی، جس کو نظریں نیچی کرنی ہے وہ خود نظریں نیچی کرے، یا جس کو جو ہے نا وہ پردہ کرنا ہے وہ اب پردہ جو ہے وہ دل کا ہوتا ہے، آنکھوں کا نہیں، آنکھوں کا پردہ ہوتا ہے، دل کا پردہ نہیں ہوتا، تو بے حیائی کو فیشن بنا کے دکھائے گا۔ تو جو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں پھر اب جو ان راستوں پہ چلے گا، رسولوں کے راستے پہ چلے گا، حق کے راستے پہ چلے گا، اپنی مرضی سے آئے گا، بائی چوائس آئے گا، اور اگر شیطان کے راستے پہ چلے گا، اپنے موڈ پہ چلے گا، تو وہ بائی چوائس کرے گا، وہ آ کے مجھے یہ نہ کہے کہ نہیں شیطان جو تھا اس نے مجھے ورگلایا، میرے گھر والے ایسے تھے، میرا گھر کا ماحول ایسا تھا، ملک ایسا تھا، نہیں، ایوری تھنگ از کلیئر ٹو یو، ناؤ یو ہیو اے چوائس کہ اس کو چوز کرنا ہے یا اس کو چوز کرنا ہے۔ اور اس کی سب سے بڑی مثال جو ڈسکس کر رہے تھے ابھی تھوڑی دیر پہلے کہ انبیاء تک جو تھے ان کے رشتہ دار جو ہیں وہ بھی ہدایت پر نہیں تھے، انبیاء ان تک کوئی ہدایت نہیں دے پایا، آپ سوچیں ہم کس بات کے ہجوم میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہمیں ہدایت مل جائے گی پتہ نہیں کب، ہم کس بات پہ حق پر بیٹھے رہتے ہیں۔ انبیاءوں کے اپنے رشتہ دار، بیٹا، کسی کی بیوی، کسی کا باپ، کسی کا چچا ہدایت پہ تھے ہی نہیں۔ تو یہ اس چیز کے لیے الرٹ رہنا پڑتا ہے کہ میری ہدایت جو ہے اس کے لیے مجھے خود ہی انتظام کرنا ہے، مجھے خود چوز کرنا ہے، بائی چوائس مجھے یہ چیز کرنا ہے۔ تو فلیؤمن فلیکفر، دس از مائی چوائس، آئی ایم فلیؤمن کر رہی ہوں یا فلیکفر کر رہی ہوں، میں نے اگر آج یہ کام کیا ہے تو فلیومن کیا ہے، فلیکفر کیا ہے، بس یہ ایک کرائٹیریا اپنے اوپر رکھنا چاہیے، اور ہر جمعے کو یہ ریمائنڈر آتا ہے، ہر جمعے کو۔ پھر اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ بالکل وہی بات کہ جو آپ نے تیاری دنیا میں کی ہے ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا۔ اب آپ کا جو جیسے بھائی یا آپ کا کوئی بیٹا یا آپ کا شوہر کہیں باہر کمانے گیا ہے تو وہ کیا لے کر آئے، بالکل اس کو ریلیٹ کریں ایسی مثال سے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا، اب دو کرائٹیریا بتائے ہیں، فلیومن کے بھی فلیکفر کے بھی۔ تو فلیکفر جو ہے ان کے لیے کیا ہے، اِنَّا أَعْتَدْنَا، ہم نے تیار کیا ہے، یعنی کہ پریپیئر کیا ہے، اہتمام سے بنایا ہے۔ جیسے ہم بچوں کو کہتے ہیں نا کہ اب تمہارے لیے میں ایک پنشمنٹ روم بناؤں گی، تو اس میں ہم اس کی پرسنالٹی کے حساب سے پنشمنٹ دیتے ہیں۔ کسی بچے کو ڈارکنیس سے ڈر لگتا ہے، اس کو اسی چیز سے ڈراتے ہیں۔ کسی بچے کو جو ہے نا وہ مار سے ڈر لگتا ہے، اس کو اس چیز سے ڈرایا جاتا ہے۔ کسی بچے کو جو ہے نا وہ اس سے ڈر ہی نہیں لگتا کہ آپ اس کی کوئی چیز چھپا لیں یا کوئی چیز نہ دیں، وہ کہتا ہے ہمیں مجھے کوئی فرق نہیں پڑ رہا، وہ کندھے اچکا کے یہاں سے وہاں چلا جاتا ہے، اس کو نہیں ڈرا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اِنَّا أَعْتَدْنَا، ہم نے تیار کیا ہے اکارڈنگ ٹو یور پرسنالٹی۔ تم جو دنیا میں تماشے کرتے پھر رہے تھے نا، دنیا میں جو بغاوتیں کرتے پھر رہے تھے، اپنے موڈز پہ چل رہے تھے، یکفر کرتے پھر رہے تھے، اپنی بائی چوائس تم یہ چیزیں کر رہے تھے، تو میں نے ویسے ہی پلان کی ہوئی ہے سزا۔ یہ نہیں ہے کہ سب کو ایک ہی میں ہانگ دوں گا، ابھی چلو تم بھی جاؤ تم بھی جاؤ تم بھی جاؤ، نہیں۔ اِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا، ظالموں کے لیے ہم نے نارا تیار کی ہے، آگ۔ کیسی ہوگی وہ آگ، احاط بہم سرادقها، ان کو سراؤنڈ کر لے گی، احاطہ میں لے لے گی۔ سرادقها کیا چیزیں جو اس آگ کی لپیٹیں ہوں گی، اور لپیٹوں کے لیے جو ورڈ ہے سرادقها، یہ جیسے ٹینٹ لگے ہوتے ہیں نا شادیوں میں، وہ اس چیز کو سراؤنڈ کر لیتے ہیں، یعنی کہ جو اندر مہمان ہوتے ہیں وہ اس کے اندر ہی رہتے ہیں، وہ باہر نہیں جا سکتے، بتا دیا جاتا ہے کہ یہ پریمیسز ہے اس کا۔ تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اس کی آگ جو ہے نا وہ ان کا احاطہ کر لے گی، کیونکہ یہ لوگ بھاگتے تھے نا، فلیکفر جب کرتا ہے نا انسان تو وہ بھاگتا ہے، بچ کے نکلتا ہے، پتلی گلی سے نکلنے کی کوشش کرتا ہے،
चलो आज ये छोड़ो, आज ये नहीं करता, आज वो नहीं करता। वो भागने के रास्ते ढूँढ रहा होता है, कहीं से मैं एस्केप प्लान ढूँढ लूँ, छोटे-छोटे मामलात में। ये ना करना पड़े, वो ना करना पड़े। अल्लाह ताला कह रहे हैं ये इतना भागता था दुनिया में, हर काम से भागता था अल्लाह के, हर हुक्म से भागता था, हर चीज़ में ये नॉन सीरियस एटीट्यूड था। तो भागने का इसको मज़ा दुनिया में भागने में लगा हुआ था, तो बस ठीक है, अहात बिहिम सुरादिकुहा। अब यहाँ पे आग की लपेट है उसको अब भाग के दिखाए ज़रा। जहाँ भागेगा आग की लपेट का जो है ना कनाते डालेंगे। सोचें टेंट और ये जो घरों में जो शादियाँ जिनकी मेहंदियाँ शादियाँ होती हैं, आप टेंट को करें कि बच्चे जो है ना जब भाग रहे होते हैं, वो उस टेंट के अंदर ही अंदर भाग रहे होते हैं, बाहर भाग ही नहीं सकते। तो बिल्कुल यही अल्लाह ताला बता रहे हैं कि कहाँ भागोगे? इधर भागेंगे आग आ जाएगी, उधर भागेंगे आग आ जाएगी। वइन यस्तगीसू और जब वो इस्तिगासा करेंगे, इस्तिगासा का मतलब है हम जब दुआ पढ़ते हैं या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीस, जब हम दुआ करते हैं तो इस्तगीस का मतलब ये है कि फरियाद करना। कि या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका, हम आपकी रहमत का फरियाद करते हैं, आपकी रहमत को फरियाद। तो ये दुआ भी मांगा करें, बाज़ औक़ात इस आयत को पढ़ते हुए तो ज़रूर ही मांगा करें कि वो जब जो ये सज़ा याफ़्ता लोग होंगे वइन यस्तगीसू, जब वो इस फरियाद करेंगे, ठीक है? और ये गौसे आज़म भी जो लफ्ज़ है ना वो यहीं से गैस निकला है। गौसे आज़म भी इसलिए कि उनसे फरियाद कुशा, फरियाद हम इनसे फरियाद करने वालों में से हैं, तो इसलिए ये वर्ड अल्लाह ताला ने बताया है कि वइन यस्तगीसू, जब वो फरियाद करेंगे, बेग करेंगे अल्लाह ताला को, युगासू, उनकी फरियाद किस चीज़ से पूरी की जाएगी? बिमाइन, पानी से। कैसा पानी होगा? कल मुहली यशविल वुजूह, कल का मतलब है कि मानिंद उसके, वैसा नहीं होगा, उस जैसी होगी। हमें बताने के लिए बताया जा रहा है कि कैसे रिलेट करो दुनिया में उसको। कल मुहली यशविल वुजूह, ऐसा पानी, मुहल ऐसा पानी होता है जो कि ऑयल पक-पक के जो गाढ़ा हो जाता है ना, उसको कहते हैं कल मुहल, मतलब मुहल कहते हैं उस ऑयल को। ऐसा तेल होगा जो पक-पक के गाढ़ा हो चुका होगा। एक होता है ना हम बिल्कुल जो नया ऑयल लेकर आते हैं, पतला-सा होता है, बिल्कुल क्लियर होता है और पतला-सा होता है। आप उसको पीना चाहें ना तो भी पी सकते हैं। जैसे ऑलिव ऑयल होता है, लोग कच्चा पी लेते हैं उसको, रॉ वर्जिन ऑयल होता है उसको पी लेते हैं। लेकिन कल मोहली यशविल वुजूह वाला जो ऑयल यहाँ पे मेंशन है वो पानी है जो वो ऑयल है जो पक-पक के गाढ़ा और काला हो जाए कि उसको कोई मुँह में भी डाल नहीं सकता। अब डालता है तो वो चिपक-चिपक इतनी होती है कि वो आपके मुँह से हलक से उतर भी नहीं सकता। तो ऐसा तेल उनको पानी के लिए दिया जाएगा कि उनके हलक से भी नहीं उतरेगा। और वो पानी वो ऑयल कैसा होगा? वो यानी कि उतना गरम तिलछट वाला तेल होगा, इतनी यानी कि उसमें तपिश होगी, इतनी गरमाई होगी, यशविल वुजूह कि आप उसको अपने पास यानी कि अल्लाह ना करे हम उसमें से हों, जो भी उसको अपने पास लेकर आएगा, उसका चेहरा भुज़म कर देगा वो। जैसे कभी होता है ना हम स्टीम ले रहे होते हैं, किसी को अगर नज़ला हो या कोई फेशियल करवाने जाए तो उसको पता होगा कि फेशियल करने के लिए एक ख़ास टेम्परेचर होता है या सोना बाथ जो ले रहे होते हैं, स्टीम बाथ जो ले रहे होते हैं, उनको एक ख़ास टेम्परेचर होता है, तब भी उनको एक हीट फ़ील हो रही होती है। या स्टीम हम ले रहे होते हैं तो हमारा फेस जो है ना थोड़ी देर के लिए हम ऊपर-ऊपर कर रहे होते हैं अपना फेस, ताकि उसकी हीट हमारे डायरेक्ट चेहरे पे ना आए। तो ये तेल कैसा होगा जब पीने के लिए दिया जाएगा, वो पी रहे होंगे, उसकी वजह से उनके चेहरा जो है ना वो छिल जाएगा, उनकी स्किन खिंच जाएगी, फट जाएगी, ऐसा तेल होगा। बिअस शराब, तो कितना बुरा पीने की चीज़ है। बिअस शराब अल्लाह ताला खुद बता रहे हैं, ये चूज़ किया तुमने, दुनिया की शराबों में, दुनिया की लज़्ज़तों में, पेप्सी और कोक में और इन चीज़ों में, दुनिया की मशरूबात में, दुनिया की पार्टियों में पीने वाली चीज़ों में। ये आमना फातिमा ने जो पोस्ट शेयर की थी कि मैकडॉनल्ड्स और इन चीज़ों को लोग प्रेफ़र कर रहे हैं। तो ये अल्लाह ताला कह रहे हैं ये चूज़ किया था तुमने, बिअस शराब, कितना बुरा तुमने चूज़ किया ड्रिंक अपने लिए। मैंने तो तुम्हारे लिए बेहतरीन पानी रखा हुआ था, वबिअस शराब, ये तुम्हारी चॉइस थी। फलयकफुर, ये तुमने चूज़ किया अपने लिए। वसाअत मुर्तफ़क़ा, और कितना बदतरीन ठिकाना है। अल्लाह ताला कह रहे हैं ये ठिकाना तुमने चूज़ किया अपने लिए। मुर्तफ़क़ा ऐसे ठिकाने को कहते हैं कि जिसमें आराम करना हो, ठीक है? आराम करने के लिए इंसान जो अपने लिए एक जगह चूज़ करता है उसे मुर्तफ़क़ा कहते हैं। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं यहाँ पे आराम करने के लिए तुम्हें जब अब बुलाया गया है, ये जो असल आराम करने की जगह है मुर्तफ़क़ा, ये वसाअत मुर्तफ़ इतना बुरा तुमने चूज़ किया अपना रेस्ट प्लेस। ये घर बनाया तुमने अपने लिए। और इस तरह ही सेम मुर्तफ़क़ा अगली आयत में आया है, इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सॉलिहात, बेशक वो लोग जो ईमान ले आए और ना सिर्फ़ ईमान लेकर आए, सिर्फ़ ईमान ही नहीं ले आए कि बस ठीक है हमें तो ये भी दीन बहुत अच्छा लग रहा है। उन्होंने अमिलुस सॉलिहात भी किए, कुछ अच्छे काम भी उन्होंने किए और ईमान के साथ-साथ इन्ना ला नुदीउ अजरा मन अहसना अमला, इंडीड हम उनके जो ये अजर जो यानी कि उनके जो वो अच्छे काम कर रहे हैं ना और जो ईमान के साथ वो काम कर रहे हैं। अब अच्छे काम तो नॉन मुस्लिम्स भी कर रहे हैं, लेकिन जब ईमान और अमल साले साथ-साथ आता है तो इन दोनों की शर्त मौजूद है कि ईमान का होना और उसके साथ अमल साले होना।
صرف ایمان کا ہونا، عمل صالح کا نہ ہونا وہ بھی ریجیکٹڈ ہے، اور اچھے کام بڑے سے بڑے چیریٹی کر رہے ہیں اور بس بہترین دعوت کا کام کر رہے ہیں لیکن ایمان نہیں ہے، وہ بھی ریجیکٹڈ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، تو وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے، بے شک ہم بالکل ضائع نہیں کریں گے، اجر من احسن عملا نضیع اجرا، یعنی کہ نضیع لفظ جو ہے نا نون پیش نو، اس کا مطلب ہے ہم، یعنی کہ اللہ تعالیٰ اپنی پاور دکھا رہے ہیں ہم، یعنی کہ ایک ہوتا ہے کلیم کرنا بادشاہ جب، یعنی کہ ہم کبھی کسی بڑی اس میں بیٹھے ہوئے ہوں، بھئی ہم تمہارے ساتھ یہ کریں گے، بھئی ہم تمہیں نا یہ دیں گے انشاءاللہ۔ ایک سنگل بندہ جب ہم استعمال کر رہا ہوتا ہے نا، وہ اپنی پاور بتا رہا ہوتا ہے کہ بھئی ہم نے کوئی کلیم کیا ہے تو ہم اس کو پورا کریں گے، یا میں اپنے بچے سے کہوں اچھا چلو ٹھیک ہے تم یہ کرو میں تمہیں یہ کروں گی، لیکن میں کہوں اچھا ٹھیک ہے ہم دیکھیں گے تمہارے ساتھ کیا کرنا ہے، تو ایک بڑا نا اس میں آتا ہے تکبر اور پاور اور ایک بادشاہی نظر آتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم نہیں ضائع کریں گے ان کے عمل، کون سے؟ احسنا، اچھے عمل، احسان پہ کیے ہوئے عمل، بدلے پہ نہیں کیے ہوئے کہ امی نے یہ کیا تو میں یہ کر دوں، فلانی بھائی نے یہ کیا تو میں یہ کر دوں، بہن نے میرے ساتھ یہ معاملہ کیا تو میں اس لیے اس کے ساتھ یہ اچھا کر دوں، نہیں، یہ تو آپ نے ان ریٹرن کیا جو بھی کیا ہے۔ احسن معاملہ، اچھے طریقے سے، احسن کے لیول پہ، کسی نے برا کیا اس کے باوجود اس کے ساتھ بہترین معاملہ کرنا، احسن کے لیول پہ جا کے کرنا۔ دین کا معاملہ اللہ تعالیٰ کچھ نہیں بھی دے رہے ہیں دنیا میں، غربت چھائی ہوئی ہے، تکلیفیں آئی ہوئی ہیں، ذلت آئی ہوئی ہے، پھر بھی اچھا کام اللہ تعالیٰ کے لیے کیے چلے جا رہے ہیں، کیے چلے جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں بالکل نہیں بھولوں گا، ضائع نہیں ہونے دوں گا عمل۔ ایک ایک سیکنڈ، ایک ایک لمحہ مجھے پتا ہے کس تکلیف سے گزر رہے ہو، کس ایموشنل ٹراما سے گزر رہے ہو، کس فزیکل ٹراما سے گزر رہے ہو، فائنینشیل ٹراما سے گزر رہے ہو، کیا چاہ رہے ہو کرنے کے لیے، لوگ نہیں ہے تمہارے پاس، کلسٹر نہیں بن پا رہا، پھر بھی تکلیف ہے، دعائیں مانگ رہے ہو، سب کچھ میں دیکھوں، کوئی اجر ضائع نہیں ہونے دوں گا، جو بھی کر رہے ہو میں کچھ نہیں ضائع ہونے دوں گا۔ اولئک لہم جنات، اور نہ صرف یہ کہ ان کے اجر ان کو ملیں گے بلکہ ان کے لیے ایسی جنتیں بنائی گئی ہیں، عدن تجری من تحتہم الانہار، جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی جنت کا ایک بہت بڑا خوبصورت سینیریو ہے کہ لیک، آپ کے جو اسلام آباد میں رہتے ہیں ان کو پتہ ہوگا لیک ویو سٹی کے بارے میں، جا کے دیکھیں کتنی خوبصورت وہ کمیونٹی ہے، معمولی سی کمیونٹی ہے پاکستان کی، لیکن وہ اتنی خوبصورت ہے کیونکہ وہ لیک ہے وہاں پہ، تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ لیک ویو ملے گا ان کو، یحلون فیہا من اساور، اور ان کو ڈریسنگ بھی ایسی دی جائے گی، زیور بھی ایسے دیے جائیں گے، ذہب، سونے کے۔ یہاں پہ تو نہیں ان کو وہ لگژری ملی، یہاں پہ تو نہیں ان لوگوں نے اس چیز کو یوز کیا، یہاں پہ تو نہیں اس پروٹوکول میں رہ پائے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ سونا نہ پہنے یا آپ کپڑے نہ پہنے، لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں انہوں نے پریفرنس اس چیز کو نہیں دی، انہوں نے اس چیز کو بالکل پریفر نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے سونا دیا تھا پہنا، کپڑے دیے تھے پہنے، لیکن پریفرنس اس چیز کو نہیں دی، تو وہاں پہ ان کو اس چیز کی پریفرنس دی جائے گی، وہاں کی ڈریسنگ ایسی ہوگی، وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا، اور وہ ایسے ڈریس پہنیں گے خضرم، گرین کلر کے ہوں گے، من سندس، ریشمی، خوبصورت باٹل گرین کلر کے کپڑے وہ پہنے ہوئے ہوں گے، اور ریشم، یہ ون آف دا موسٹ بیوٹیفل اٹائر بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ جب جنتی پھر رہے ہوں گے تو ان کا یہ خاص ڈریسنگ جو ہے بتائی جا رہی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی ڈریس خاص طور پہ تیار کی ہوئی، جیسے ہم اب HSY یا فلاں لوگوں کو ہم ڈریس دیکھتے ہیں، یا انڈیا کے کوئی ڈیزائنر کا آتا ہے تو آپ کو پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ یہ فلاں ڈیزائنر ہے، فلاں ڈیزائنر پہنا ہوا ہے نا تو اس کے ڈیزائن کی وجہ سے پتہ چل رہا ہوتا ہے، اس کے کام کی وجہ سے پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ یہ اس کا ڈیزائن ہے، لوگوں میں پاپولر ہوا ہوا ہوتا ہے، جنت میں بھی وہ ڈریس پاپولر ہوگا، خضر من سندس، یہ ڈریس ڈیزائنر، اللہ تعالیٰ ڈیزائنر ہے اس ڈریس کا، وَإِسْتَبْرَقٍ مُتَّكِئِينَ فِيهَا عَلَى الْأَرَائِكِ، اور وہ جو ہے نا بیٹھے ہوئے ہوں گے اپنے کاؤچز پہ، اونچی مسندوں پہ بیٹھے ہوئے ہوں گے، ہائی رائز کاؤچز پہ بیٹھے ہوں گے، مطلب وہ ریلیکس ہوں گے کیونکہ دنیا میں تھک کر آئے تھے، دنیا میں تھک گئے تھے اللہ کے لیے کام کرتے کرتے، تو اللہ تعالیٰ نہ صرف ان کو ڈیکوریٹ، ان کو جیولری دیں گے، ان کو ڈریسنگ دیں گے، ان کو ریسٹ کروائیں گے، چلو بھائی یہاں پہ اب ریسٹ کرو، نعم الثواب، واہ کتنا خوبصورت اجر ہے، نعم الثواب، وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے وساعت، اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں بئس الشراب، کتنا بدترین ڈرنک چوز کیا، اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نعم الثواب، کتنا زبردست ثواب حاصل کیا تم لوگوں نے، کتنا بہترین ریٹرن تم لوگوں نے چوز کیا، دنیا میں تھک کر آئے تھے، وہاں پہ سب یہ کہہ رہے تھے کہ ان چیزوں کے چکروں میں پڑا ہوا ہے، کن کاموں میں پڑا ہوا ہے، بلا وجہ دنیا کھپا رہا ہے، اپنے آپ کو بس پاگل بنا کے رکھا ہوا ہے، اس نے دنیا دین میں لگا پڑا ہے، فضول کی کسی باتوں میں پیچھے لگ گیا ہے، کسی نے اس کو پیچھے لگا لیا، اپنے دین کے پیچھے لگا لیا ہے، نمازوں میں لگا ہوا ہے، کوئی اس کو نہیں پتا کہ اپنے آپ کو کیسے مینٹین رکھنا ہے، کن لوگوں میں اٹھنا بیٹھنا ہے، کوئی اسٹیٹس کا نہیں پتا، بس دین کے پیچھے خوار ہوا چلا جا رہا ہے، نہ لوگوں کی باتیں سن رہا ہے، نہ معاشرے کے ساتھ ہم آہنگ ہو رہا ہے، شادی کرنی ہوتی ہے تب بھی کوئی کرائٹیریا لے کے کھڑا ہو جاتا ہے، بچے ہوتے ہیں تو بھی ان کے لیے ایک ڈیسیجن لیتا ہے، صبر کرتا ہے، بہت سے معاملات میں جو ہے نا وہ احسان کا رویہ کر رہا ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نعم الثواب، کیا تم نے زبردست اچیومنٹ حاصل کی ہے، وحسنت مرتفقا، اور کتنا خوبصورت ٹھکانہ ہے تمہارا، واو، یہ ورڈ اللہ تعالیٰ ایک بتا رہے ہیں یہاں پہ، حسنت مرتفقا، واو، وہاں پہ کہا ہے حسن، وہاں پہ کہا ہے بئست، وساعت مرتفقا، کتنا بدترین ٹھکانہ ہے، تھمز اپ اور تھمز ڈاؤن،
دونوں دونوں یہاں پہ سچویشن بتائی ہوئی ہے. تو یہ جو ایک دائی کی اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ سچویشن بتائی ہے وہ اسی لیے بتائی ہے کہ ایک مسلمان جو ہے وہ آف کورس اکیلے یہ والی کریڈیبلٹی نہیں دکھا سکتا، اس کو لوگوں کے ساتھ ہی رہنا ہے، تو ان لوگوں کے ساتھ ہی رہے جو ایمان میں مضبوط ہوں، اور پیسے والے یا انفلوئنشل لوگوں میں ضرور دعوت کا کام کرے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ان کے ساتھ کام نہیں کرنا. یہاں پہ یہ نہ ہو کہ کوئی امیر آئے تو ہم اس کو بڑے ایٹیٹیوڈ دکھائیں گے، ہم تمہیں کچھ نہیں سمجھتے، ایسا نہیں ہے. لیکن اگر پریفرنس آئے کہ آپ کو ایسے لوگوں کو اگنور کرنا پڑے جو آپ کے ساتھ ایمان کے ساتھی ہوں، تو اللہ تعالیٰ نے بولا ہے پھر ایمان کو پریفرنس دینا. کہیں بھی جاؤ نا، ایمان کو پریفرنس دینی ہے. آپ کے ماں باپ ہوں یا آپ کے گھر والے ہوں، آپ کے دوست ہوں، جہاں ایمان کے لوگ آئیں ان کی اپنی پریفرنس ہو. یہاں پہ ہم جب سب لوگ بیٹھے ہوئے ہیں نا، ہم ایمان کی وجہ سے بیٹھے ہوئے ہیں. کسی نہ کسی کا کچھ نہیں دینا، کسی نے کسی کا کچھ نہیں لیا ہوا. نہ کسی میں یہاں پہ کوئی بیٹھ کے جو ہے نا کسی کے لیے تعریفی کلمات کہہ رہا ہے یا کوئی کسی کو کوئی فائدہ پہنچا رہا ہے. ایمان کی جو طاقت ہوتی ہے نا وہ الگ ہی طاقت ہوتی ہے، کیونکہ وہ صرف اللہ کی خاطر ہو رہی ہوتی ہے، اور ایک دوسرے کے لیے اصلاح کا پہلو ہوتا ہے، ایک دوسرے کے لیے ہم سیکھنے سکھانے کا پہلو ہوتا ہے. اسی طریقے سے جو آپ کے اپنے کلسٹرز ہیں، جہاں پہ اپنے گروپس ہیں، جہاں پہ آپ کو ایک بھی دوست لگ رہا ہو کہ ہاں یہ میرا دوست ایسا ہے جو نماز کی پابندی کرتا ہے، یہ میرا دوست ایسا ہے جو مجھے جو ہے نا حرام تجارت نہیں کرنے دیتا، نوکری میں مجھے نہ میرے اوپر سرزنش کرتا رہتا ہے، چیک اینڈ بیلنس مجھ پہ رکھتا ہے. تو جب یہ والے دوست ہمارے فیوریٹ ہو جائے نا، ہمیں ان لوگوں سے تکلیف نہ ہو، ہم ان لوگوں کو اوائڈ نہ کریں، اگنور نہ کریں، تو یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ مزاج ہونا چاہیے ایک مومن کا، کہ وہ ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھے بیٹھے جو صبح شام ان کی زندگی کا مقصد جو ہے نا وہ یہ بنا ہوا. اور کچھ لوگ ہمارے ایسے ہوتے ہیں جن کی صبح شام زندگی کا مقصد کریئر ہوتا ہے، کریئر کریئر کریئر. جب بیٹھو صرف پلاٹ، گھر بنا لو، پلاٹ لے لو، کپڑے لے لو، آج کی سیل لگی ہوئی یہ کر لو، لڑکے ڈھونڈ لو، لڑکیاں ڈھونڈ لو، شادیاں کر لو. جہاں بیٹھو وہ ایک آنٹی ایک انکل بیٹھے ہوتے ہیں جو آپ کو ایک ہی ٹاپک بتا رہے ہوتے ہیں. تو ان کی غداتی والعشی یریدونا، وہ جو ہے نا بنی ہوتی یریدونا کس چیز کے لیے؟ دنیا کے لیے. لیکن ایسے لوگ جو آخرت میں فکر کرنے والے ہوں، دن رات آپ کی آخرت کی فکر کرنے والے ہوں، کتنے کیوں نہ برے لگ رہے ہوں کہ پھر یہ آگے مجھے بتانے کے لیے، پھر انہوں نے مجھے لنک بھیج دیا ہے، پھر انہوں نے مجھے یہ کر دیا ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ کیا کرو، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ. پتہ ہے ہمیں کہ تمہیں ایسے تکلیف ہوتی ہے، تمہیں پرابلم ہوتی ہے، تمہیں مزہ نہیں آ رہا ہوتا، ڈسٹریکشن ہوتی ہے، کیا پھر یہ ایک دم سے آ گیا. لیکن وَاصْبِرْ نَفْسَكَ، اپنے نفسوں کو اس کے ساتھ ہولڈ کر کے رکھو، ایسی کمپنی میں ہی رہتے رہو. یہ جو تھا ہمارا آج کا ڈسکشن تھی. انشاءاللہ تعالی ہم جو ہیں وہ آگے کل جو ہے باغ والوں کا قصہ دیکھیں گے کہ مال جو کسی کو اللہ تعالیٰ نے دیا تو اس مال کے ساتھ اس نے کیا معاملہ کیا. تو یہ ہمارے لیے دوسرا ریمائنڈر ہے اسٹوری کا، جس میں باغ والوں کا ذکر ہے. انشاءاللہ تعالیٰ وہ بھی ہم ہلکا سا ہی دیکھیں گے، مین سیکھنے کی چیزیں ہی کریں گے. کسی کو اس میں کچھ ایڈ کرنا ہو یا کسی کو اس میں کچھ کمنٹ کرنا ہو کچھ تو ضرور پلیز. اس میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گا، یا پہلے باقی کریں اس کے بعد میں اینڈ میں کروں جیسے کہتے ہیں. باقی کوئی ایڈ کرنا چاہ رہا ہے پہلے بتائیں، باقی پھر میں اپنی سب سو رہے ہیں مجھے لگ رہا ہے. کے بارے میں تھوڑا بتائیے، کون سا مومن کی فراست؟ وہ مومن کہہ کی رہے ہیں کہ فراست سے ڈرنا مومن کی چاہیے جو فراست آپ سے ڈرنا چاہیے. اس کو ایکسپلین کریں. یہ مومن کی فراست سے ڈرنا چاہیے کے بارے میں تھوڑا بتا. کہتے ہیں کہ مومن کی فراست سے ڈرنا کہ وہ اللہ کے نزدیک ہوتا ہے، مطلب تقویٰ کے لحاظ سے. کچھ نہ کچھ تو آپ نے سیکھا ہے نا یہاں پہ فراست کے بارے میں. یہ ہے کہ ہمیں اپنے نفس کے پیچھے نہیں پڑنا چاہیے جی اور اللہ تعالیٰ کے احکامات میں تو نفس آواز کٹ گئی. اچھا مینلی تو دیکھیں نا آپ، میں وہی بات کرنا چاہ رہا تھا اصل میں کہ ہم نے اتنی سی آیات میں سے اتنا سارا گین کیا.
تو مومن جو ہوتا ہے وہ پھر وہ اس کہہ لو کہ قرآن مجید کے اندر یا جو بھی اللہ کے احکامات ہوتے ہیں ان پہ عمل کر رہا ہوتا ہے، وہ سارا کچھ کر رہا ہوتا ہے. وہ مومن کی بھی کیٹیگریز ہیں، اس میں چلیں وہ الگ ایک ٹاپک ہے، لیکن پھر بھی اگر ہم کہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے قول و قوال کو سامنے رکھ کے چل رہا ہوتا ہے تو وہ ہر چیز میں اللہ تعالیٰ سے ڈر رہا ہوتا ہے. تو اسی لیے مومن کی فراست، اسی لیے اس سے ڈرنا چاہیے. اگر یہ قول ہے بھی کسی کا تو اس وجہ سے کہ بھئی اس کو اللہ تعالیٰ کے عذاب، غیظ و غضب سارے بارے میں اس کا پتہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے. تو اس وجہ سے وہ بندہ خود بھی ڈر رہا ہوتا ہے، اور وہ جو ہوتا ہے اس کو پتہ ہوتا ہے کہ بھئی اگلے بندے کو جو ہے نا میں نے کس ٹائم پہ کیا بات کرنی ہے، یا اس کی ڈیٹیلنگ میں وہ جا کے بات کر رہا ہوتا ہے. باقی اگر اس میں ہاں بچیں بالکل. تو پلیز. جی جی فاطمہ. میم جو ابھی ہم نے دیکھا تھا کہ جو لوگ آپ کی بات نہیں سن رہے تو ان کو ہم چھوڑ دیں، انہوں نے مطلب صحیح راستے پہ آنا ہوگا تو وہ خود ہی آ جائیں گے. لیکن یہ بات اس بات سے ڈیفرنٹ ہے نا کہ ہم لوگوں کو اسلام کے بارے میں بتائیں. جو پہلی بات ہے وہ تو اس پہ ہے نا کہ آپ نے بتا دیا ہوا ہے، پریکٹیکل بھی کر کے دکھا دیا ہے، لیکن وہ پھر بھی نہیں مان رہے ہیں. انہوں نے آنا ہوگا آ جائیں گے. اور جو اسلام کو آگے پہنچانے والی بات ہے، یہ دونوں ڈیفرنٹ ہے نا. جی کسی اور کو ایڈ کرنا ہے ان 2 سوالوں میں؟ کسی اور کے پاس اس کے آنسر ہوں یا کوئی اور پوائنٹس ہوں؟ ساتھ نے جیسے بتائیں بالکل صحیح بتائیں. یہ مومن کی جو فراست ہے نا، وہ فراست چونکہ اس قرآن کے تھرو ہوتی ہے. تو کوئی بھی مومن جو ایسے ڈیسیجنز لے رہا ہو جو قرآن اور حدیث کے تھرو لے رہا ہو، تو اس سے ڈرنا چاہیے. اس کا مطلب ہے تقوی اختیار کرنا چاہیے، کہ اس کو آپٹ کرنا چاہیے، چوز کرنا چاہیے. ڈرنا کا مطلب یہ ہے کہ اس کو اگنور نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے نا؟ جیسے ہمارے ابو آتے ہیں نا گھر میں، ہم کہتے ہیں ابو آ گئے ہیں تو ڈر جاتے ہیں. مطلب ڈرنا کیا ہوتا ہے کہ ہم اتنی امپورٹنس دے رہے ہوتے ہیں، اہمیت دے رہے ہوتے ہیں کسی شخص کو یا کسی ایسے ٹیچر کو جو ذرا اپنے آپ کو ایک جو ایک ایسا ٹیچر ہوتا ہے جو بہت ہی فرم ہوتا ہے. فرم، وہ بالکل ڈھیلا ڈالا نہیں ہوتا، نرم مزاج نہیں ہوتا، کہیں بھی ریلیکسیشن نہیں دیتا. وہ فرم ہوتا ہے. اس سے ہم ڈرتے ہیں کہ اچھا یہ جو ہے نا، یہ ان کے ساتھ ہم نے ایگزیکٹ ایسے ہی معاملہ کرنا ہے، بیکاز ہی ہیز کیا کہتے ہیں اس کو، فرم گراؤنڈس پہ رہتے ہیں یہ. تو بالکل ایک مومن جو ہوتا ہے وہ چونکہ جب اللہ کے وہ اس سے دیکھ رہا ہوتا ہے، قرآن اور حدیث کے تھرو ڈیسیجنز لے رہا ہوتا ہے، تو اس لیے اس کے ساتھ معاملہ کرتے ہوئے اس کو فالو کرنے کا اس حدیث میں حکم ہے کہ اسے ڈرنا چاہیے، اس کو وہ اہمیت دینی چاہیے، اس کو اگنور نہیں کرنا چاہیے اس کی باتوں کو. تو اس لیے یہ جو حدیث کا مفہوم ہے نا کہ مومن جو ہے وہ فراست دکھاتا ہے. وہ فراست ایک بیوقوف انسان بھی مومن ہو سکتا ہے، وہ بھی دکھا سکتا ہے فراست اپنی. لیکن ایک انسان جو اللہ اور اس کے رسول پہ معاملہ کرنے والا ہو، تو اس کے ساتھ معاملہ کرتے ہوئے ہمیں تقوی اختیار کرنا چاہیے، ایزی نہیں لینا چاہیے اس کو. تو آئی ہوپ آپ کو سمجھ آ گئی ہو کہ اس حدیث کا کیا مطلب تھا. ٹھیک ہے؟ اور کوئی بھی مومن جو ہوتا ہے وہ جب اللہ تعالیٰ قرآن کے تھرو کوئی چیز بتا رہا ہوتا ہے، تو آپ یقین کریں ضروری نہیں ہوتا کہ اس کی اپنی بھی مرضی ہو یا اس کا اپنا بھی جو ہے نا وہ اس میں اس کی موڈز ہوں یا کچھ ہوں. بعض اوقات آؤٹ آف نو ویئر
اللہ ताला का एक हुक्म आ जाता है और एक मोमिन जो है उस पे फर्मनेस दिखा रहा होता है, तो उसमें हम ये देखते हैं अच्छा खुद तो तुम ऐसे नहीं करते हो, लेकिन उसमें हमें उस डरना चाहिए कि वो एक मामला अल्लाह के सामने पेश अल्लाह का मामला पेश कर रहा है, उसमें हमें कंसिस्टेंसी या उसके हमें एक तरह से फ़ियर एक आना चाहिए कि हम इसमें ना इसको हम लूज़ नहीं ले सकते। दूसरा सवाल जो है फ़ातिमा का उसमें फ़ातिमा 2 चीज़ें होती हैं। एक ये होता है कि जब आप इन चीज़ों को प्रैक्टिस कर रहे होते हैं ना, ये ऐसा नहीं होता कि ऑल ऑफ अ सडन आपने पढ़ा कि वस्बिर नफ्सका मअल लज़ीना यदऊना रब्बहुम बिलगदाति वल अशी युरीदूना वजहहु, बस आपने कहा बस ठीक है मैंने ये पिक एंड चूज़ कर लिया, मैं ऐसे लोगों में बैठूँगी, ऐसा नहीं होता है। इट विल टेक ईयर्स एंड ईयर्स, मंथ्स एंड मंथ्स टू यू कि आप इसको एक एक इसकी उसमें आएँ, एक फ्लो में आएँ, जिससे आप ना जैसे एक जब आप कोई खाना बनाना शुरू करता है या कोई ड्राइव शुरू करता है ना, बहुत केयरफुल होके ड्राइव चलाता है। स्लो चलाएगा रोड पे, सिग्नल भी देखेगा, लेफ्ट राइट भी देखेगा, राउंड अबाउट में भी हॉर्न भी पड़ रहे होंगे उसको, लेकिन उसको पता है मैं बिल्कुल बिगिनर हूँ। तो वो जब एक उसमें जब उसको प्रैक्टिस में आ जाता है ना, फ्लो में आ जाता है, फिर वो लोग उससे बच रहे होते हैं, इतनी स्पीड में वो आता है। ऐसी ही लड़कियाँ जब खाना बनाना सीखती हैं, तो एक-एक रेसिपी, इतने टीस्पून तो इतने टेबलस्पून तो इतने आउंस सब देख रही होती हैं। लेकिन जब वो फ्लो में आ जाती हैं, तो वो चुटकियों से चीज़ें डाल रही होती हैं, हाथों से डाल रही होती हैं विदाउट एनी मेजरमेंट, और वो सिर्फ़ अंदाज़े से डाल रही होती हैं। तो ये वाला जो एक मिज़ाज है ना मोमिन का, वो ये मिज़ाज है कि जब एक इंसान लोगों के साथ बैठेगा, अब उसको लगेगा हाँ, ये लोग जो है ना नेक लोग हैं, इनके साथ बैठ के मेरा ईमान बढ़ता है। लेकिन जब आप बैठेंगे आपको पता चलेगा नहीं, ये कुछ अरसे बाद मुझे फ़ील हुआ है ये बायस्ड हैं, यू नो और कुछ लोग जो हैं वो आपको लगेगा दुनिया वाले लोग हैं, बस इनके साथ बैठो तो फैशन। लेकिन आप जब उनके साथ थोड़ी देर बैठेंगे आपको लगेगा अरे वाह! इनके पास बैठ के तो मुझे बड़ी हिकमत सीखी, इन लोगों ने मुझे ऐसी चीज़ बता दी जो मुझे अहले इल्म भी नहीं बता रहे थे। तो ये जब आप लोगों के साथ बैठती उठती हैं तो आपको पता चल रहा होता है कि मुझे कहाँ से खैर आपको आहिस्ता से अंदाज़ा होना शुरू हो जाएगा। फिर आपका फ़िल्ट्रेशन प्रोसेस खुद ब खुद अंदर शुरू हो जाएगा। वो फ़िल्ट्रेशन प्रोसेस क्या होगा? वो ये होगा कि आप जब बैठेंगी अच्छे लोगों में तो आप उनकी बुरी चीज़ें इग्नोर कर देंगी, और आप बुरे लोगों में बैठेंगी आप उनकी अच्छी चीज़ें सिर्फ़ लेंगी, उनकी बुरी चीज़ें इग्नोर कर देंगी। तो ये जो अल्लाह ताला ने एक मोमिन को मेयार दिया है ना, कि नबी सल्लम को यहाँ पे डाँटा जा रहा है। आपको लग रहा है नबी सल्लम को क्यों अल्लाह ताला उनको सरज़निश कर रहे हैं? ऐसे ही उतार देते अल्लाह ताला आयत। क्यों हमारे सामने बैकग्राउंड आया ये वाला? ये इसीलिए आया कि नबी सल्लम को भी नहीं अंदाज़ा था, जब एक इंसान दाई बन रहा होता है, वो तो कह रहा होता है भई मैं तो इसको भी बताऊँ, उसको भी बताऊँ, फिर हमें लग रहा होता है नहीं, नहीं ये जो है ना ये मुझे आगे से जवाब देता है तो मेरा मोरल डाउन हो जाता है, मेरा ईमान डाउन हो जाता है। तो ये चीज़ें आप विद द पैसेज ऑफ टाइम, विद द फ्लो आप सीखेंगी। हर इंसान सीखेगा और सीखती चली जाएँगी। इसलिए हर जुम्मे जब हम पढ़ते हैं ये हमें पता चलेगा अच्छा मुझे कहाँ पे मेरा जो है ना अच्छे नेक लोगों के साथ मज़ार है। बाज़ औक़ात आपकी दुनिया के लोग ऐसे हैं जिनके साथ आप बैठते हैं और आपको इतना आप उनके साथ दीन एन्जॉय कर रहे होते हैं, सिस्टम एन्जॉय कर रहे होते हैं। उनके घर का सिस्टम ऐसा होता है कि आप कहते हैं बस सिर्फ़ ये मोमिन नहीं है, बाकी पूरा का पूरा सहाबा का लाइफ़स्टाइल जी रहे हैं ये लोग। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि ईमान उनके अंदर आप दाढ़ियाँ, टखनों से ऊपर उनके पैंचे होते हैं, मस्जिदें जा रहे होते हैं, सुबह तहज्जुद पढ़ के मस्जिदों के दौड़ें नहीं खत्म हो रही होती। उनके घर आप जाएँ आपको डिप्रेशन शुरू हो जाएगा। इतनी यानी कि बदतमीज़ियाँ, इतना आपस में एक-दूसरे के साथ तानाबाज़ी, फ़िरकों पे डिस्कशन, कि आपका दम घुटता है उन लोगों में जाके कि अच्छा मैं तो यहाँ पे इनका नूरानी चेहरा देख के आई थी। मुझे तो लग रहा था यहाँ पे मैं ईमान सीखूँगी, लेकिन यहाँ पे तो मेरा दम घुट रहा है। ये कैसा दीन है? तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये आपको 1 दिन में, 2 दिन में नहीं आएँगी। आप लोगों के साथ बैठेंगी, आपको अंदाज़ा होगा हाँ, यहाँ मैं सीखूँ। फिर आप जब लोगों को सिखाएँगी, तो आपके साथ भी लोग वही चिपकेंगे, वही आपकी खैर लेंगे जिनको इंटरेस्ट होगा। ज़रूरी नहीं होता है कि हर इंसान आपसे एक ही चीज़ ले। आपसे कोई विज़डम लेगा, कोई आपकी ह्यूमर की वज़ह से आपके पीछे आएगा, कोई आपकी मशवरा देने की वज़ह से कोई आपकी जेनरॉसिटी की वज़ह से आपके पीछे आएगा। तो लोग भी जो हैं, वो एक ही चीज़ की वज़ह से दीन की वज़ह से पीछे नहीं आते। वो किसी और वज़ह से पीछे आ रहे होते हैं और उनको आप दीन पे फिर एकदम खींच लेते हैं। तो ये जब एक दाई जो होता है वो इन सब चीज़ों से गुज़र के सीख रहा होता है। इसलिए अल्लाह ताला ने बोला है कि वक़्याना अम्रुहु फ़ुरूता। ऐसे लोग जो मूड्स पे चलने वाले हो ना, कि अच्छा भई आज फ़ातिमा मुझे आज ये बता दो, लेकिन शाम में जो है ना वो आपको इग्नोर करे, या शाम में आप जब बताने जाएँ तो बिल्कुल ही आपके साथ ह्यूमिलिएट और ऐसी इंसल्ट करे आपके साथ, या ऐसा मामला करे कि आपके भई सुबह तो तुम मुझे कही थी कि आज शाम में आके बताना, मैं अब आई हूँ तो आप मुझसे सुन ही नहीं रहे। वो कहे हाँ, मैं सुबह मेरा मूड सा भी नहीं है। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं ऐसा इंसान अगर 1 और 2 टाइम्स या मल्टीपल टाइम्स ऐसा रिएक्शंस दे रहा हो, तो फिर वत्तबा हवाहु, वो इंसान अपनी ख़्वाहिशों के पीछे पड़ा हुआ है। फिर आप इनके पीछे नहीं पड़ेंगे। फिर आप अपनी ऐसे लोगों की तवज्जो देंगे जो ख़ैर जो बेशक थोड़ा सीख रहे हों, लेकिन कंसिस्टेंट होके सीख रहे हों। दूसरा ये कि यही बात है कि बिलगदाति वल अशी, ये जो 2 लफ्ज़ हैं ना सुबह और शाम, वो ये चीज़ें हैं कि उनकी सुबह-शाम की जो रूटीन है वो एक तरह से होगी। तो ये आई होप ये आपका सवाल था उसका जवाब होगा। लेकिन ये कि काम तो करना है, किसी के लिए दीन रोकना नहीं है, किसी के लिए भी नहीं रोकना है।
اچھا کیا سوال ہے؟ میں ایک منٹ دیکھ لوں چیٹ۔ اچھا ہاں میں سمجھ گئی۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں جو مجھے سمجھ آئی ہے کہ باقی لوگ جو ہیں ان کی برائیاں وہ کر رہا ہو، تو بتائیں کیا اس پہ کیا رولنگ ہے؟ انہوں نے یہ کویشچن کیا ہے کہ مجھے، جیسے میں آپ کو اپنے مسئلے بتاؤں نا، میرے گھر میں کوئی ڈسپیوٹ چل رہا ہو، جھگڑے چل رہا ہو، میں آپ کو بتاؤں میرے گھر میں مسئلہ چل رہا ہے، تو ظاہر ہے میں اپنے ہسبینڈ کا، بچوں کا، امی ابو کا ذکر کروں گی، تو ان کی برائی کروں گی نا میں آپ سے۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ غیبت میں شمار ہوگا کہ نہیں ہوگا، تو سب کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں بتائیں، کیا خیال ہے آپ؟ اچھا عمر، میں اب اس سے آپ یہ دیکھیں، میں آپ کو صرف ایک کامن سا رول دینا چاہوں گی کہ جیسے میں آپ کے سامنے اس گروپ میں اگر جو لوگ ہیں نا، میں آپ سے ڈسکس کروں کہ ساتھ جو ہے نا وہ ایسے ہیں، وہ ویسے ہیں، تو ایک پرسنالٹی آپ کے ذہن میں ساتھ کی جو آئے گی، اگر وہ نیگیٹو پرسنالٹی آئے گی یا آپ کے دل میں اس کے خلاف بدگمانی آ جائے گی، یا آپ جب نیکسٹ ٹائم ساتھ سے کوئی معاملہ کریں گے تو وہ ایسا کریں گے جس میں آپ بائسڈ ہو جائیں گے کہ ہاں یہ انہوں نے نا یوشا کے ساتھ ایسے معاملہ کیا تھا، دھوکہ دیا تھا، تو یہ ایسے ہی ہیں، تو یہ بدگمانی میں آتا ہے کہ آپ کسی شخص کی ایسی برائی کریں جب اس کے سامنے بتائی جائے کہ آپ کی یہ برائی کی تھی تو اسے ناپسند ہو، ٹھیک ہے نا، یہی اس کی ڈیفینیشن میں آتا ہے غیبت کی۔ تو غیبت جو ہے وہ چسکا لینے کے لیے، مزے لینے کے لیے نہیں ہوتی۔ ہاں یہ کہ کسی اسکالر کے ساتھ آپ کو ڈسکس کرنا ہو، یا کسی ڈاکٹر کے ساتھ، سائکیٹرسٹ کے ساتھ، یا کسی معاملہ کے ساتھ، اب آپ کے سامنے اگر کوئی ذکر آپ کا دوست کر رہا ہے تو ضروری نہیں ہے کہ وہ نام لے کہ بھئی میرا جو دوست ہے نا سعد، یا میرا بھائی جو ہے نا وہ یہ کر رہا ہے، وہ اپنے ایکس وائی زیڈ کو ہی بتا دے کہ بھی میرے گھر میں ایک شخص ہے، وہ اس کے ساتھ وہ یہ پرابلم کر رہا ہے، یا میرے گھر میں جو بڑے ہیں وہ یہ معاملہ کر رہے ہیں۔ اس سے یہ ہوتا ہے کہ ایک سینیریو انسان کے ذہن میں آتا ہے کہ اچھا یہ معاملہ ہے، ٹھیک ہے، اور اس معاملے کے ساتھ کیا ہوتا ہے پھر آپ سولوشن دے سکتے ہیں۔ اگر آپ کو لگتا ہے آپ کیپیبل ہیں، آپ اتنے نالجبل ہیں کہ آپ اس کو مشورہ دے سکتے ہیں، تو آپ ضرور سنیں۔ بعض اوقات لوگ بالکل کمپیٹنٹ نہیں ہوتے ہیں، ان کو کچھ پتہ نہیں ہوتا، بس وہ اب اس پہ خوش ہو رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں کوئی بڑا سمجھ رہا ہے، ہمیں کوئی بتا رہا ہے، تو ہم بڑے کوئی بڑے فراست یعنی مومن بن گئے ہیں، ہم بڑے ایسے کوئی مومن بن گئے ہیں جس سے لوگ مشورے مانگ رہے ہیں، ہم دین میں بھی ہمارے، تو وہ نا صرف مشورہ سن رہے ہوتے ہیں اور وہ الٹا سیدھا یا تو مشورہ دیتے ہیں یا صرف وہ غیبتیں سن کر آ جاتے ہیں، اور دوسرے بندہ جو ہے وہ اپنا بیچارہ کیتھارسس کر کے فارغ بیٹھا رہتا ہے، اس کو سلوشن ہی نہیں ملتا۔ تو پہلی بات تو یہ کہ جب آپ اس قابل ہوں کہ لوگ آپ سے مشورہ کریں اور آپ کو پورا یقین ہو کہ وہ شخص اپنے تک ہی بات رکھے گا، پوری اس کی یہ کمپیٹنسی آپ کے سامنے ہو کہ کبھی اس کے منہ سے کسی کی بات نہیں نکلتی، عمر کسی کی بھی بات کسی نے کی کبھی بھی نہیں نکالتا، کچھ بھی ہو جائے، یہ ان جنرل بتا دے گا کہ ہاں میرے دوستوں میں یہ چل رہا ہے، مجھے اس کی فکر ہے، ویسے ہے، لیکن یہ نہیں بیٹھ کے بتائے گا کہ اس نے مجھے یہ بتایا تھا، اس نے مجھے وہ بتایا تھا، اس کے گھر میں تو پتہ یہ اس کی تو فلاں پرابلم یہ چل رہی ہے، اس کو تو باس یہ ہے، وہ کبھی بھی بیٹھ کے لوگوں کی نا ڈسکلوز نہیں کرے گا۔ تو پہلی کوالٹی تو جس کو بتانے والی ہو وہ یہ ہو۔ دوسری کوالٹی یہ ہو کہ وہ جو سننے والا ہے نا، وہ بھی صرف اتنی بات سنے جتنا اس کو لگتا ہو کہ سولوشن کے لیے ضروری ہے، وہ اندر کی ڈگن نہ کرتا پھرے گا، اچھا بتاؤ اس وقت تو تم تو بتا رہے تھے انہوں نے ایسے کیا تھا پہلے، تم بتا رہے تھے وہ ایسے کرتے ہیں، ان کی کیا روٹین ہے، ان کس سے بات کرتے ہیں، کہ فیوریٹ لوگ کون ہیں، ان فیوریٹ لوگ، تو کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ ڈگن کرے چلے جا رہے ہوتے ہیں، لینا نہ دینا۔ تو جب آپ بالکل، چونکہ آپ لوگ ابھی اسٹیٹ میں آ گئے ہیں کہ لوگ آپ کو، آف کورس آپ لوگوں نے کلیم کیا کہ ہاں بھائی ہم دین کچھ سسٹم چینج کرنا چاہ رہے ہیں، تو لوگ آپ کے پاس آئیں گے سوال لے کے، تو اپنے آپ کو ایک تو کیپیبل بنائیں، دوسرا یہ لوگوں کو یہ شو کریں
کہ ہم آپ کی پرسنل باتیں سننے میں بالکل انٹرسٹڈ نہیں ہیں، لیکن آپ بتا رہے ہیں تو اتنی ہی بات بتائیں، یعنی کہ آپ کو لگے ایگزیجریٹ ہو رہی ہے معاملہ تو آپ بولیں چلو بھیا اتنا آگے نہیں جاؤ، بس مین باتیں بتاؤ کہ مین کیا چاہ رہے ہو. اچھا ہم یہ کر رہی ہیں، چلو ٹھیک ہے، یا گھر کے بڑے ایسا کر رہے ہیں تو اس سے یہ ہوگا. اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں یعنی رشتہ دار ایسے ہوتے ہیں کہ ہم آف کورس ہمارے رشتہ دار ہوتے ہیں، دوست تو ہوتے ہیں نا ان کے ہمارے اندر، وہ اپنے کسی رشتہ دار کا بتا رہے ہیں، ہمارا اس سے کوئی لینا دینا اتنا ہوتا نہیں ہے، لیکن کچھ رشتہ دار ایسے ہوتے ہیں کہ مجھے بتا دے کوئی کہ بھی ثنا جو ہے نا وہ ایسی ہے، یا فاطمہ جو ہے نا وہ ایسی ہے، وہ میری فاطمہ جو میری کزن ہے، ٹھیک ہے. اب میرے دل میں نا اس کے خلاف کوئی ایک مائنڈ سیٹ بن جائے گا، ایک امیج بن جائے گا کہ فاطمہ ایسی ہے، تو یہ بھی احتیاط کرنی چاہیے. لیکن سننے کے لیے جو ہے وہ انسان جو ہے وہ اتنا سنے جتنا اس کو سننا ضروری ہے. اور اگر آپ کو لگتا ہے پہلے آپ کچھ پوچھ لیں کہ بھی معاملہ کیا ہے، وہ کہے گا مجھے سود پہ بات کرنی ہے، تو آپ کو لگے گا کہ ہاں میرے پاس اتنی انفارمیشن ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو میں کسی سے کنیکٹ کر دیتا ہوں، تو میں تم سے بات کر لو. اس چیز کو سیریس ہو کے لیں اور یہ چسکا نہ لوگ بنا لیں. واقعی ایسا ہوتا ہے کہ لوگ اس کو صرف سننے کے لیے بیٹھے رہتے ہیں اور نہ صرف سنتے ہیں بلکہ الٹا سیدھا مشورہ دیتے ہیں. تو آپ کا سوال بہت اچھا ہے اور بہت یعنی کہ ماشاءاللہ تقویٰ کے لحاظ سے کہ ہاں میں کتنا کیئرفل رہوں، تو یہ بہت اچھی بات ہے. انسان واقعی اس معاملے میں بہت کیئرفل رہے کہ ہم صرف جو ہے نا وہ اس کو پروفیشن نہ بنا لیں لوگوں کے مسئلے سننے کو. ہم مسئلہ سنیں تو ہم یا دعا بھی کریں اس کے لیے اور اس کو پھر یا تو حل دیں، یا آپ کہیں کہ ٹھیک ہے میرے کزن نے مجھے کوئی مسئلہ بتایا تو میں اس کو سلوشن بھی اب دوں گا. تو دینی لڑکا ہو یا دنیاوی لڑکا ہو تو اس کو اچھا تو اس میں ایک چیز سن رہا تھا پچھلے دنوں، تو اس میں پتہ لگا کہ بھی قیامت کے دن جب سب اٹھائے جائیں گے تو سب سے پہلے جو ہے کوئی گروہ اٹھایا جائے گا، وہ کہے گا ہم اس کو خدا کا مانتے ہیں، اور ان کو اللہ تعالیٰ کا چہرہ مطلب کہ اس طریقے سے دکھایا جائے گا، یا جس کو وہ مانتے ہوں گے اس کو، تو وہ اس کو کہیں گے ہاں میں ان کو مانتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو جو ہے نا اور پوچھیں گے اچھا اب تم نے ٹھیک ہے تم اس کو مانتے ہو، اس کے دین کو مانتے ہو، اچھا اب تم کیا چاہتے ہو؟ تو وہ کہیں گے ہمیں پانی پینا ہے. تو یہ پہلا واقعہ اس میں مینلی یہ کہا جاتا ہے، اس میں عیسائیوں کے ساتھ ہوگا، یہ اس طریقے یہودیوں کے ساتھ ہوگا بلکہ. تو انہیں نا پانی کی طرف، سراب کی طرف اشارہ کیا جائے گا، جاؤ اس طرف چلے جاؤ، وہ پانی ہے. ان کو نظر بھی آئے گا. سراب کیا ہوتا ہے؟ ایسا کہ مطلب کہ ایسا لگے گا آپ کو بہت دور پہ پانی ہے لیکن ہوتا نہیں ہے. تو وہ وہاں پہ جائیں گے تو لیکن وہ کیا ہوگی؟ وہ جگہ ہوگی جہنم. تو یہ آیت سن کے جب یہ پانی والا واقعہ اور یہ پڑھ کے مجھے ایک دم سے یہ واقعہ یاد آ گیا، میں نے کہا اس کو سنا دیتا ہوں. اور جی پھر اسی آیت کے بیک گراؤنڈ میں ہے، یہ بتائیں آپ، یہ حدیث بتائیں. حدیث مجھے ایگزیکٹ نہیں آتی، میں اس کی پیرافریز بتا رہا ہوں. تو دوسرے پھر گروہ آئے گا، دوسرا گروہ آئے گا، وہ عیسائیوں کا ہوگا. وہ کہیں گے تم کون سے اللہ کی عبادت کرتے؟ وہ کہیں گے جی اللہ کے بیٹے کی عبادت ہم مطلب کہ ہم کرتے ہیں نا. تو اچھا وہ کہے گا کہ بھائی اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ بھائی نہ تو بھائی میری بیوی ہے کوئی، نہ میرا کوئی بچہ ہے، تو تم کس کی عبادت کرتے تھے؟ لیکن چلو ٹھیک ہو گیا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اب تم کیا چاہتے ہو؟ وہ بھی کہیں گے ہمیں پانی چاہیے. اللہ تعالیٰ ان کو بھی اسی طریقے سے اشارہ کریں گے کہ جاؤ وہ دیکھو پانی ہے، چلے جاؤ ادھر. وہ لیکن پانی نہیں ہوگا، وہ جہنم ہوگی، وہ بھی سرابی ہوگا ایک قسم کا. تو اس طریقے سے جو ہے، لیکن یہ ہوگا کہ جو باقی لوگ قیامت کے دن کھڑے ہوں گے اس طریقے سے پیچھے، ان کو نہیں پتا ہو رہا ہوگا کہ اگلے والوں کے ساتھ یہ کیا ہو رہا ہے.
ان کو لگے گا کہ اگلے والے جو ہے نا وہ جا رہے ہیں کسی طرف، اللہ تعالیٰ سے ان کا ڈائلاگ ہوا ہے اور وہ آگے کسی جگہ پہ جا رہے ہیں، وہ بھی یہ سمجھیں گے کہ بھائی یہ پانی کے لیے جا رہے ہیں یا جہنم میں جا رہے ہیں، ان کو نہیں پتہ لگے گا پچھلے رہ جانے والوں کو۔ تو جب اللہ تعالیٰ کے جو خالص مخلص بندے آئیں گے اینڈ میں، تو ان سے اللہ تعالیٰ پوچھے گا تو وہ کہیں گے بھئی ہم اللہ تیری عبادت کرتے تھے۔ تو جب اللہ تعالیٰ ان کے سامنے اپنا ایک جھلک یا نارمل سی ایک پکچر دکھائے گا ان کو، تب بھی وہ کہیں گے کہ بھئی یہ جو بھی ہے وہ اللہ کی اگر ہے تو ہم اس کے اوپر ایمان لاتے ہیں، ادروائز ہم نہیں لاتے۔ وہ یہ بات کہیں گے اللہ تعالیٰ سے کہ بھئی ہم اگر یہ اللہ کی ہے شکل تو ہم ایمان لائیں گے، ادروائز نہیں لائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ اس بات پہ خوش ہوں گے اور اس بات کو جو ہے نا کہ کہیں گے کہ ہاں بھئی یہ انہوں نے جو دنیا میں پریکٹس کری ہے نا کہ بھئی اللہ ایک ہے، یا جو بھی آ جائے کوئی بھی اللہ ہونے کا دعویٰ کرے تو ہم اس طریقے سے نہیں کریں گے، ہم اس کو پھر بھی پاپولیٹ کریں گے، کانٹرپلیٹ کریں گے، اس کے بعد آنسر کریں گے، تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ انہیں جنت میں جگہ دیں گے۔ تو اگر میم اس کو آپ کریکٹ کر کے بتانا چاہتی ہیں تو ضرور پلیز۔ نہیں بالکل آپ نے صحیح ریفرنس دیا ہے، ایسا ہی معاملہ ہوگا آخرت میں۔ اور پر پیاس کی جو معاملہ ہے نا، آپ اگر ابھی رمضان میں روزے ہیں تو اس مناسبت سے آپ لوگ خود اندازہ کریں کہ بھوک سے زیادہ نا پیاس لگ رہی ہوتی ہے، اور خاص طور پہ جب ایسا ہوتا ہے نا کہ ہم ایسے سچویشن میں ہوں کہ جہاں ہماری سوال جواب ہو رہے ہوں یا ہم کہیں کٹہرے میں کھڑے ہوں تو ہمارا گلا خشک ہونا شروع ہو جاتا ہے، ہمیں بھوک تو ہماری اڑ ہی جاتی ہے۔ تو آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کھانے کا ذکر نہیں کیا ہے کیونکہ بھوک تو اڑ ہی جائے گی جب وہ اپنا منظر دیکھیں گے، اپنے حالات دیکھیں گے، تو اس میں ان کو شدید پیاس لگ رہی ہو کیونکہ وہ اپنے آپ کو ایکسپلین کرنا چاہ رہے ہوں گے، اپنے آپ کو جو ہے نا وہ ایکسکیوز دینا چاہ رہے ہوں گے، تو ان کے پاس زبانیں لڑکھڑا رہی ہوں گی، گرمی کی شدت الگ ہوگی، تو وہ اللہ تعالیٰ سے پانی مانگیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق سب سے بہترین افضل جو صدقہ ہے وہ پانی پلانا ہے لوگوں کو۔ تو جب آپ کے رمضان میں، ابھی آپ کے رمضان ہے، تو کوشش کیا کریں کہ جتنے بھی آپ کے گھر میں روزے دار بیٹھے ہیں آپ ان کے خود گلاس میں خود پانی ڈالیں۔ وہ لے تو وہ خود بھی سکتے ہیں، بڑے بھی لے سکتے ہیں، کوئی چھوٹا آپ کا بچہ ہو، وہ مطلب کوئی بھانجا بھتیجا ہو، کزن ہو، بھائی ہو، وہ بھی ڈال سکتا ہے، لیکن آپ کوشش کریں کہ میں پانی پلانے والوں میں سے بنوں۔ یا آپ کبھی مسجد جا رہے ہوں تراویحوں کے لیے تو ایک مسجد پانی کا کارٹن لے کے چلے جائیں، یا کوئی بوٹل لے کے چلے جائیں پانی کی ڈسپوزیبل گلاس کے ساتھ، کہ وہاں پہ چار لوگ بھی پانی پی لیں گے تو میں ان کی پیاس بجھا رہا ہوں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین جو صدقہ جاریہ بتایا وہ یہی بتایا کہ کنواں کھدوا کے اس میں سے لوگ اس کا پانی پیتے رہیں۔ تو پانی جو ہے نا وہ واقعی ایسی سچویشن ہوگی اس وقت کہ ہم مانگیں، اللہ تعالیٰ سے لوگ مانگ رہے ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو پتہ ہے کہ آب کوثر بھی جو ہے وہ حوض کوثر پہ جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پانی لے کے کھڑے ہوئے ہوں گے۔ کیوں کھڑے ہوئے ہوں گے؟ پانی کا ذکر کیوں آیا ہے بار بار؟ قیامت کی جو نشانیاں ہم پڑھتے ہیں، قیامت کے جو ہم پڑھتے ہیں کہ جیسی انٹری ہوگی قیامت کے موقع پہ تو پانی کیوں دیا جائے گا؟ تو آپ یہ سب چیزیں ریلیٹ کیا کریں۔ کسی شادی میں جاتے ہیں سب سے پہلے ویٹر جوس یا پانی لے کے کھڑے ہوتے ہیں، سب سے پہلا اسٹارٹر ہی ڈرنکنگ چیز ہوتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ دنیا سے ریلیٹ کر کے ہمیں بتا رہے ہیں تاکہ ہم چیزوں کو ریلیٹ کر سکیں۔ ہم کہیں کہ بھائی پانی کا ذکر کیوں؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں پانی ایسا دوں گا، پانی مانگو گے سب سے پہلے، نیچرل تمہاری ڈیمانڈ ہوگی کہ مجھے پانی دیا جائے، تو پانی ایسا دوں گا کہ تمہارے چہرہ جو ہے نا پیو گے بھی صحیح، لیکن کیونکہ تیاری ایسی کی ہوئی ہوگی، دنیا کے ایسے نشے میں دھت تھے کہ یہاں کا پانی جو تم نے اگنور کر دیا، تو اس لیے اپنے آخرت کے پانی، آخرت کی جو تھرسٹ ہے، آخرت میں جو آپ ہمیں ضرورت پڑے گی انشاءاللہ تعالیٰ، اس کے لیے تیاری کریں۔ کوشش کریں کہ دنیا میں تھوڑے پیاسے رہ جائیں، کچھ خواہشات کو پیاسا رہنے دیں۔ ہزاروں نکلی خواہشیں کم نکلی جو ہے نا وہ شعر، وہ یقین کریں اپنے اوپر اپنے لیے لکھ کے لگائیں کہ ہزاروں ارمان میرے نکلے لیکن کم نکلے، اور جو بھی وہ شعر ہے وہ واقعی ایسا ہوتا ہے کہ ہم پیاسے ہی رہ جاتے ہیں، ہم ایک چیز پوری ہوتی پھر ہم پیاسے ہو جاتے ہیں، پھر ہم ایک چیز پوری ہوتی پھر پیاسے رہ جاتے ہیں۔ تو بھوک نہیں ہمیں اتنی لگتی جتنی ہمیں پیاس لگ رہی ہوتی ہے، کسی بھی چیز کی شدت جو ہے نا وہ پیاس سے پتہ چلتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ بتا ہی یہ رہے ہیں کہ وہاں پہ اپنی چیزوں کو اگنور کریں گے، اپنی چیزوں کو لیٹ گو کریں گے، گیو اپ کریں گے، تو یہاں پہ ان کے لیے انشاءاللہ تعالیٰ نبی وسلم جو ہیں وہ، کیونکہ حق من ربکم جو ہے نا وہ ہے ہی یہی کہ انہوں نے انوویشن سے نہیں کی، بدعت ہی نہیں پیدا کی، جو ان کو اللہ نے بتایا انہوں نے کہا ہاں ٹھیک ہے، میری سچویشن میں فٹ آئے یا نہ آئے میں نے اس حق میں فٹ ہونا ہے۔ لوگ کیا کرتے ہیں کہ میری سچویشن میں فٹ نہیں ہو رہا، یہ 2024 میں یہ فٹ نہیں ہو رہی چیزیں قرآن کی، تو چونکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ جو حق ہے یہ تمہارے رب کی طرف سے ہے، تو جب اس کو مان لیا ہے تو اپنے آپ کو اس میں فٹ کرنا ہے، حق کو اپنے اوپر فٹ نہیں کرنا ہے۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ کے حق میں چلنے والا بننا ہے، حق کو اپنے اوپر چلانے والا نہیں بنانا ہے۔ تو جب ایک انسان بدعت نہیں کرتا، وہ کرتا ہی یہی ہے کہ بس اللہ نے جو بتا دیا انوویشن نہیں کروں گا، میں کچھ بھی ہو جائے میں انوویشن نہیں کروں گا، اپنے موڈ کے حساب سے نہیں چلوں گا، اپنی مرضی کے حساب سے نہیں چلوں گا۔ تو اس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پانی لے کے کھڑے ہوئے ہوں گے۔ آپ سوچیں، جسٹ امیجن، یعنی کہ اس سے بڑی پروٹوکول کوئی ہو سکتا ہے کسی انسان کا؟
کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہوں کہ تم نے واقعی دین میں کوئی انوویشن کی نہیں، جو تمہارے پاس جیسی آئے تم نے اس کو ایز اٹ از لے لیا، کوئی کوئی کٹجہتی نہیں کی، کوئی بحث نہیں کی، کوئی اگنورنس نہیں دکھائی، جو چیز تمہارے پاس آئی تم نے کہا ہاں میں یہ کروں گا، میرے اللہ کی طرف سے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو کر کے دکھایا ہے، انہوں نے مجھے کرنے کو کہا ہے تو میں ضرور یہ کروں گا۔ تو یہ لو پانی پیو آج، سوچیں ایسا پانی کہ اس کے بعد پیاس ہی نہیں لگے گی کبھی۔ روزے کی حالت میں اگر کسی کو پیاس لگتی ہے نا، اور اپنے آپ کو لگائیں ذرا پیاس، روزے سے تھوڑی دیر پہلے نا تھوڑی ایسی ایکسرسائز یا ایفرٹ کریں کہ پیاس لگے، تو آپ کو اندازہ ہوگا پانی کی کیا ویلیو ہے۔ تو پانی جو ہے نا وہ اس کی اور پیاس کی الگ ہی کنیکشن ہے، قرآن میں بہت سی جگہوں پہ پانی کا ذکر آیا ہے، بہت سی جگہوں پہ پیاس کا ذکر آیا ہے۔ وہ جب جب آتا ہے اس کو ریلیٹ کیا کریں اور اپنی پیاس کو بھی ریلیٹ کیا کریں۔ ہمیں تو پانی پیاس لگتی ہے، ہم پیپسی کوک چڑھا لیتے ہیں اور جوس چڑھا لیتے ہیں، موہیتوز پی لیتے ہیں اور دنیا بھر کے ڈرنکس ہم نے اپنی زندگیوں میں رکھے ہوئے ہیں، ہمیں فیل ہی نہیں ہوتی پیاس، اور تھوڑا تھوڑا 2 گھونٹ پانی پی کے پانی ویسٹ کر رہے ہوتے ہیں، ہمارے تو یہ نخرے ہیں۔ تو اس لیے ہم ان چیزوں کو نا جب پڑھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں چلو چلو پتہ نہیں کس کے بارے میں ذکر ہو رہا ہے، یہ ذکر ہی اس لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جمعے کو کون پڑھے گا؟ کافر پڑھے گا ہر جمعے کو، مومن پڑھے گا، مسلمان پڑھے گا، اور وہ مسلمان جو کانشیس مسلمان ہوگا، جس کو پتہ ہوگا کہ ہر جمعے پڑھنا ہے۔ سوچیں اس کے لیے یہ میسج اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں، یہ کسی کافر کے لیے آیات نہیں ہے، یہ ایک مومن کے لیے آیات ہیں۔ وہ ان چیزوں کو جب پڑھے اس کو ریمائنڈرز ملیں تو اپنے لیے اپنے آپ کو اللہ کی طرف سے جو بھی حق آ جاتا ہے اس کو کرنے والے بنیں، سمینا واتانا والی کوالٹی لے کر آئیں کہ مجھے پتہ چل گیا انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ میں یہ ضرور کروں گا، کیسے بھی کر کے کروں۔ تو اس کے لیے پھر ایسے لوگوں کی کمپنی اور یہ سب چیزیں جو پڑھ رہے ہیں، جو چیزیں آپ کے اندر سما رہی ہیں نا، اس کا مطلب اللہ تعالیٰ وہی چیز انسٹال کر رہے ہیں۔ اب فاطمہ کے اندر کوئی چیز انسٹال ہو رہی ہوگی، ثنا کے اندر کچھ، احمد کے اندر کچھ، میرے اندر کچھ، سعد کے اندر کچھ، عمر کے اندر کچھ۔ تو یہ ایسا نہیں ہو سکتا ایک ہی چیز سے ہم ایک ہی جیسا میسج لیں، الگ الگ میسج کے اندر جا رہے ہوں گے، اللہ تعالیٰ کو وہی ریکوائرمنٹ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ لا نضیع اجر من احسن عملا، تو جو خوبصورتی سے اس کو عمل کرے گا اچھے طریقے سے، یہ نہیں کہ بیزاری کے ساتھ منہ بنا کے تھکے دل کے ساتھ سوتی ہوئی آنکھوں کے ساتھ کچھ سن رہا ہے، بھئی کیا مصیبت آ گئی سیشن لینا ہے، کیا مصیبت آ گئی نمازیں پڑھنی ہے، وہ تو کرے گا ہی کرے گا عمل، لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں احسن عملا جو کرے گا نا اس کو میں اس کا اجر بالکل نہیں ضائع جانے دوں گا، جو اچھے دل کے ساتھ کرے گا۔ تو اس لیے یہ چیزیں ہمارے لیے ریمائنڈر ہیں، کسی کو ایڈ کرنا ہے کچھ تو کرے، نہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کو ہم وائنڈ اپ کرتے ہیں۔ کل ہم دیکھیں گے باغ والوں کا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وَاضْرِبْ لَهُم، بیان کرو ان کے سامنے ذرا ان کو ہاتھ مار کے ان کی آنکھیں کھولو۔ یہ والا اللہ تعالیٰ جو ہے نا اسٹائل یوز کر رہے ہیں، ان کی آنکھیں کھولو ذرا اور ان کو مثال دو۔ اور مثال کی جو اللہ تعالیٰ مسئلہ جو بول رہے ہیں نا، تو یہ مثال کی جو اللہ تعالیٰ کی ایک انالوجی اللہ تعالیٰ یوز کر رہے ہیں قرآن میں، وہ بہت خوبصورت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو ان کے ون آف دا اسٹائل آف قرآن ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ مثالوں کے تھرو چیزوں کو بیان کر رہے ہوتے ہیں تاکہ ہم ریلیٹ کر سکیں اس چیز کو۔ تو ان شاء اللہ تعالیٰ کل ہم یہ دیکھیں گے کہ جب ہمارے پاس کسی بھی چیز میں ترقی آ جاتی ہے، مال آ جاتا ہے، ہماری کوئی چیز پھل پھول رہی ہوتی ہے، ہم کسی چیز میں بڑے فلرش کر رہے ہوتے ہیں، تو ایک مومن کا رویہ ایک کافر کا رویہ کیسا ہوتا ہے، اس کو نصیحت کی جاتی ہے تو وہ کیسے اس چیز کو لیتا ہے، کس چیز کو وہ چھوڑ دیتا ہے، یہ ان شاء اللہ تعالیٰ ہم اس کو اپنی زندگیوں میں نہ صرف اپلائی کریں گے بلکہ سیکھیں گے۔ کیونکہ باغ والے جو ہیں وہ باغ سے آپ کیا ہوتا ہے، آپ باغ میں انسان محنت کرتا ہے، چیزیں اگاتا ہے، اس میں وہ اپنے سیڈ لگاتا ہے، پانی دیتا ہے، دھوپ سے بچاتا ہے، پھل لگاتا ہے، ڈفرینٹ پھل لگاتا ہے، ان کی رکھوالی کرتا ہے۔ تو باغ جو ہے وہ ایک انسان کی ایفرٹ ہوتی ہے، اس انسان پہ، اس نے بزنس پہ، اپنے گھر والوں پہ، اپنے دین پہ، اپنی دنیا پہ اس نے ایفرٹ کی ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ایفرٹ میک، جو لوگ دا پیپل ہو میک ایفرٹ، ان کے رویہ کیسا ہوتا ہے، پھر وہ اتراتے کیسے ہیں، پھر ان کو نصیحت کی جاتی ہے تو کیسا رویہ پیش لے کر آتے ہیں۔ تو ان شاء اللہ تعالیٰ کل ہم اس پہ ڈسکس کریں گے، آپ لوگ اس کو پڑھ کر آئیں، اپنے پوائنٹس یہاں پہ ایڈ کریں، دیٹ ول بی دا بیسٹ۔ کیونکہ اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہر انسان کی اپنی اپنی ایک نا انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے، تو اس سے سب کو سیکھنے کو ملتا ہے۔ اور انشاءاللہ ویسے بھی ہم اس کو قرآن کے تھرو دیکھیں گے کہ ہم اس میں کیا لرن کریں۔ تو کسی کے پاس کوئی کمنٹ ہے، کسی کو کچھ کرنا ہے تو ورنہ ہم اس کو مائنڈ اپ کرتے ہیں۔ تو عمر خود کہاں چلے گئے؟ اچھا ہیں عمر، اچھا تو کیا سوال ہے عمر آپ کا؟ ٹھیک ہے، چلیں اس پہ کسی اور دن ڈسکس کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ، کیونکہ عیسائیت یہ پورا ٹاپک ہے، اور حضرت عیسیٰ کا جو یہ سورہ مائدہ ہے نا، اس میں رسول سامنے لائیں جائیں گے، ہر رسول اپنی قوم کے بارے میں کچھ نہ کچھ کمنٹ کرے گا، تو اس سلسلے میں یہ ڈسکشن ہے سورہ مائدہ کی۔ اور یہ آؤٹ آف ٹاپک، آؤٹ آف کانٹیکسٹ بات ہے، انشاءاللہ تعالیٰ اس کو ہم دوبارہ ڈسکس کریں گے۔ کسی اور نے کوئی بات کرنی ہو تو کریں، ورنہ اس کو ہم وائنڈ اپ کرتے ہیں، کیونکہ مجھے
ایک کلاس اور اٹینڈ کرنی ہے۔ جی احمد بولیے۔ ہاں میرا کویشچن ہے، ایک حدیث شریف ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں جو شخص علم صرف اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے نہیں بلکہ دنیاوی مقاصد کے لیے حاصل کرے تو قیامت کے دن وہ جنت کی خوشبو ہرگز نہیں پائے گا۔ اس لحاظ سے کویشچن میرا یہ ہے کہ جو ہم دنیاوی تعلیم حاصل کریں جیسے کہ یونیورسٹیز میں، کالجز میں، تو اس کے اوپر آپ تھوڑا ہے نا ڈسکس کر رہے ہیں کہ یہ کیسا ہوگا۔ جی سعد آپ نے کچھ کمنٹ کرنا ہے اس پہ؟ کسی اور کو کچھ سوال بتانا ہے تو بتائیں۔ سینیریو ہے جو کہ آپ کر سکتے ہیں، پاسبل، یہ سب سے بیسٹ سینیریو ہے۔ اس کے علاوہ بھی کوئی اور ہو سکتا ہوگا باقی؟ دیکھیں سر، جو سب سے پہلی حدیث ہے نا انما الاعمال بالنیات، وہ اگر آپ ڈیٹیل میں جا کے بخاری شریف میں وہ حدیث پڑھ لینا تو آپ کو اس کا آنسر خود ہی مل جائے گا۔ تو یہ آیت، یہ جو حدیث ہے نا اس میں بتایا اللہ تعالیٰ نے یہی ہے کہ کوئی بھی کام کرنا ہے اس کی انٹینشن جو ہے نا وہ صرف اور صرف اللہ کی رضا ہونی چاہیے، اس کے علاوہ کوئی رضا نہیں ہونی چاہیے۔ اگر آپ علم بھی حاصل کر رہے ہیں تو ظاہر ہے کرسچن بھی ایک بچہ علم حاصل کر رہا ہے، مسلمان کا بچہ بھی علم حاصل کر رہا ہے، تو دونوں کی انٹینشن میں فرق ہوگا۔ مسلمان بچے جو ہیں یا مسلمان کرسچن بچے جو ہیں، یہودی بچے جو ہیں، ان کا بھی کوئی پرپس ہوگا، آپ کا بھی کوئی پرپس ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اپنے پرپس جو ہے نا وہ ایسا پرپس ہی ہونا چاہیے کہ صرف دنیا کے لیے ہو۔ ربنا آتنا، یہ جو سورہ بقرہ میں آیت ہے کہ ربنا آتنا فی الدنیا، تو ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ لیکن جو کہے گا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، تو ان کے لیے دونوں جگہ پہ حصہ ہوگا۔ تو یہ جو آیت ہے نا کہ اللہ تعالیٰ، ہم جب اللہ تعالیٰ سے دنیا کی حسنات مانگ رہے ہوتے ہیں کہ دنیا میں ہم ایسے کام کریں جو ہمارے لیے حسن کا باعث بنے، یا ہم اس میں ہمارے لیے اچھے ہم اچھے کام کر کے جائیں دنیا میں، تو اس میں اگر آپ کا علم، سب سے مین چیز علم ہے، سب سے مین چیز آدم کو سب سے جو پروٹوکول دیا گیا علم کی بنا پہ دیا گیا، تو وہی اگر اللہ کی خاطر نہیں ہے تو وہ جو ہے وہ ایک ایج میں نہیں آتا، وہ آپ کو کچھ ایج بعد، ٹائم بعد پتہ چلتا ہے۔ جب آپ کو علم آنا شروع ہوتا ہے تب آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اچھا میں علم حاصل کر ہی کیوں رہا ہوں، میں میٹرک کیوں کروں، میں ڈاکٹر کیوں بنوں، میں انجینئر کیوں بنوں، میں وکیل کیوں بنوں۔ تو جب آپ کے پاس یہ نالج آنا شروع ہوتی ہے تو آپ کو پھر آپ کہتے ہو کہ اچھا میں چھوٹا فائدہ لوں یا بڑا فائدہ لوں، میں چھوٹا کریئر لوں، 20-25 سال کا کریئر لوں، یا میں ایک انلمیٹڈ لائف کا کریئر لوں کہ میں یہی ڈاکٹر بنوں لیکن میں اللہ کی خاطر اس چیز کو، اس علم کو حاصل کروں کہ مجھے اللہ تعالیٰ مسیحا بنا دے لوگوں کے لیے، یا مجھے لوگ جو میں میرے پاس پیشنٹ آئے تو میں ان کے ساتھ دعوت کا کام بھی کروں۔ تو جو آپ کا علم ہے، جو آپ نے حدیث کا مفہوم بتایا ہے کہ جو علم دنیا کے لیے حاصل کیا جائے گا نا، تو واقعی وہ صرف اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں ہی دیں گے۔ اور یہ قرآن اور حدیث بھری پڑی ہے آیتوں سے، تو کوئی بھی عمل چاہے دنیا کا ہو، وہ ہمارے لیے آخرت سے ریلیٹ ہمیں کرنا ہی کرنا ہے۔ ہمیں ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم کوئی بھی کام صرف دنیا کے لیے کر رہے ہوں۔ یہی ہم نے یہاں پڑھا ہے نا کہ یہاں پہ تھوڑا سا چھوٹا موٹا کام بھی ہم کرتے ہیں تو ہم اس کو کیسے کریں گے، احسن عملہ کریں گے، اچھے طریقے سے عمل کریں گے اور اپنے نفس کو خواہش نہیں بنائیں گے۔ تو اس لیے آپ کی جو نالج ہے، سب سے مین چیز آپ کی نالج اللہ کی خاطر ہونی چاہیے۔ حدیث کو جو میں آپ کی پہلی حدیث بتا رہی ہوں نا، اس میں اللہ تعالیٰ نے کیا بتایا، قیامت کا دن ہوگا، قیامت کا دن ہوگا اور عالم لایا جائے گا اور لوگ اس کو واہ واہ کر رہے ہوں گے، یہ تو ہی از دا سیلیبریٹی، مین اسٹریم کا اسکالر ہے، دنیا اس کے پیچھے تھی۔ عیسائیوں کا ہوگا چاہے مسلمانوں کا ہوگا، کسی کا بھی اسکالر ہوگا نا، اور اسکالر ایک اسکالر ہوتا ہے، اس کی ایک عزت ہوتی ہے، اس کی ایک ریپو ہوتی ہے، اس کو خود بھی پتا ہوتا ہے کہ میں اسکالر ہوں، مطلب اس کی اسٹیم یہ ڈیمانڈ کر رہی ہوتی ہے، سیلف اسٹیم، کہ مجھے عزت دی جائے کیونکہ وہ اللہ کی بات پہنچا رہا ہوتا ہے۔ تو مطلب اسکالر سے زیادہ عزت کس کی ہے؟ کسی کی بھی عزت نہیں ہے۔ ہمارے آگے دنیا کے لوگ آ جائیں، ایک اسکالر آ جائے، ہماری عزت ایک دم اس کے لیے بڑھتی ہے۔ اسکالر ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ تم جتنا عالم سمجھ رہے ہو نا اس کو، وہ لایا جائے گا اور اللہ تعالیٰ پوچھیں گے ہاں تم نے کیا کیا، وہ اللہ تعالیٰ کو بتائے گا۔ اللہ تعالیٰ میں نے علم جو ہے نا میں نے دنیا میں پھیلایا، میں نے علم حاصل کیا، میں نے دنیا کو، لوگوں کو آپ کا دین بتایا، اور میں نے علم جو ہے لوگوں تک پہنچایا۔ تو اللہ تعالیٰ، فرشتے کہیں گے اللہ تعالیٰ کیا معاملہ کرنا ہے اس کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کہیں گے اس کو سب سے نیچے پھینکو،
گڑھے میں جہنم کے. کیونکہ اس کا مقصد کیا تھا کہ میرا دنیا میں نام ہو, لوگ مجھے آگے پیچھے میرے پھریں, لوگ میری تعریف کریں, لوگ میری اچھے بولنے سے امپریس ہوئیں, میرے انفلوئنس ہوں. اس کے مقصد جیسے چھوٹے چھوٹے مقصد رہ گئے تھے, تو اس کو وہ مل گئے, اس کو دنیا میں تعریف مل گئی, سب اس کو محبت کرنے لگے, سب اس کے آگے پیچھے پھرنے لگے, سب اس کی واؤ واٹ اے اسپیکر واٹ اے اسکالر بولنے لگے, تو اس کو مل گیا. یہاں پہ اس کے لیے کوئی حصہ نہیں ہے. تو یہ پہلی حدیث ہے بخاری کی. اسی طرح ہجرت کے لیے بھی آتا ہے کہ ہجرت کی ایک شخص نے, ہجرت کتنا بڑا معاملہ ہوتا ہے, اپنا گھر چھوڑ کے جانا. یہ کینیڈا آسٹریلیا جانے والی ہجرت نہیں ہوتی, یہ ہجرت ہوتی ہے آپ نے اپنے جیسے اصحاب کہف نے ہجرت کی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی. ہجرت اتنا بڑا معاملہ ہوتا ہے کہ آپ سب کچھ داؤ پہ لگا رہے ہوتے ہیں, سب کچھ اسٹیک پہ لگا رہے ہوتے ہیں. کوئی لگژری مائگریشن کی بات نہیں ہو رہی ہے. تو اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ وہ اس کو لے کر آؤ, مہاجر کو وہ لایا جائے گا, فرشتے اس کو لے کر آئیں گے, وہ بھی بڑا ویسے ہوگا کہ میں نے ہجرت کی اللہ کی خاطر. اللہ تعالیٰ اس کو بھی ایسے ہی بتائیں گے کہ تمہاری جو ہجرت تھی وہ کسی عورت کی وجہ سے تھی, لوگوں نے اس کو کسی اور وجہ سے سمجھ لیا, تمہاری بابا ہونے لگی, تو مشہور ہو گئے. تو یہ جو ہماری انٹینشنز ہیں نا, یہ ایکچولی ہمارے لیے گیم پلے کر رہی ہوتی ہیں ساری. ہمیں جو ہے اپنی انٹینشن کو ہر وقت چیک کرنا چاہیے. آگے انٹینشن آگے پیچھے ہوتی, شیطان ہر وقت لگا ہوا ہے ساتھ, ہماری آگے پیچھے انٹینشن کر رہا ہوتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر کیا بولا ہے کہ ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھو جو تمہیں ریمائنڈرز دیتے رہیں, جو تمہیں الرٹ رکھتے رہیں. تو اور صحابہ کہف کا بھی معاملہ یہ ہے, اور آگے جو کل ہم جو پڑھیں گے نا, یہ جو باغ والوں کا قصہ ہے, اس میں بھی آپ دیکھنا کہ اس کا جو اس کے ساتھ والا باغ والا تھا, وہ کیسے اس کو نصیحت کر رہا ہے, اس کو ریمائنڈر دے رہا ہے. یعنی کہ یہ کتنا اچھا مثال لگتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پورے سورہ کہف میں بتایا ہے کہ آپ کے ساتھ جو نیک لوگ ہوتے ہیں نا, جو آپ کو ریمائنڈرز دینے والے ہوتے ہیں, وہ آپ کے لیے کتنی بڑی خیر کا باعث ہوتے ہیں. تو یہاں 2 باغ والوں کا قصہ ہے, انشاءاللہ تعالیٰ ہم وہ بھی دیکھیں گے, اور آپ کو کل اس سوال کا بھی جواب ہو سکتا ہے مل جائے, نہیں ملے تو پھر اس کو اور ہم ڈسکس کر لیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. باقی عمر جو چلے گئے ہیں, عمر کا جو سوال تھا وہ حضرت عیسیٰ کے حوالے سے جو تھا, تو وہ ٹاپک سے ریلیٹڈ نہیں تھا. لیکن میں یہ بتا دوں کہ جب آخرت کا دن آتا ہے تو سب نبی جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے ریلیٹ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ یہ تو نہیں کہتا کوئی نبی کہ ان کو آزاد, اللہ تعالیٰ انہوں نے میرے بعد خدا بنا لیا تھا. اپنی قوم کے لیے, اپنی امت کے لیے ایک نبی جو ہوتا ہے وہ رحم رکھ رہا ہوتا ہے, اس کے دل میں ایک جذبہ ہوتا ہے کہ میری امت جو ہے وہ بچ جائے. مطلب اس سے زیادہ ظالم کون شخص ہوگا جو اپنے بچوں کے لیے, چاہے وہ کتنے نافرمان کیوں نہ ہو, وہ ان کے لیے کچھ زیادہ تجویز کرے. تو وہ آف کورس اللہ تعالیٰ سے کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو ان کو معاف کر دے, چاہے سزا دے. ظاہر انہوں نے گناہ بھی اتنا بڑا کیا نا, شرک, تو پتہ ہے کہ بھئی معافی تو ہوگی نہیں. لیکن اپنی امت کے لیے حضرت عیسیٰ کا جو معاملہ ہوگا, اور حضرت عیسیٰ ظاہر دوبارہ بھی آئیں گے, تو وہ ایک امت ان کی وہ بھی ہوگی جو نبی اسلام کی شریعت کو وہ فالو کریں گے. تو جب وہ وہاں پہ قیامت والے دن کھڑے ہوں گے اللہ کے حضور, تو وہ اللہ سے کوئی بھی نبی جو ہے نا وہ سزا نہیں مانگے گا اپنی امت کے لیے. تو یہی تو انبیاؤں کی خوبصورتی ہے, اور سورہ مائدہ میں یہی تو بتایا گیا ہے کہ ہر نبی آئے گا, ہر نبی جو لرز رہا ہوگا کہ ہم نے پتہ نہیں کوئی حق ادا کیا نہیں کیا, ہم سے وہ کام ہوا نہیں ہوا, ہمیں جو کام دیا گیا تھا نبوت کا ہم نے وہ پورا کیا نہیں کیا, اتنا لرز رہا ہوگا. حضرت عیسیٰ کے تو بال خوف سے کھڑے ہوئے ہوں گے, کیونکہ پتہ ہے ان کی قوم نے شرک کی ہے. اور سب سے زیادہ ٹیرر میں حضرت عیسیٰ ہوں گے. اگر آپ سورہ مائدہ اور سورہ آل عمران پڑھیں تو اس میں آپ حضرت عیسیٰ کا یہ معاملہ سامنے نظر آتا ہے. عمر نہیں ہے, لیکن انشاءاللہ تعالیٰ عمر کل آئیں گے تو یہ آپ لوگ ان کو بتا دیجیے گا کہ حضرت عیسیٰ سب سے زیادہ خوف میں ہوں گے. سب انبیاء ایک طرف ہوں گے, حضرت عیسیٰ کا خوف ایک طرف ہوگا, اتنی ان کی قوم نے ان کے ساتھ معاملہ کیا ہے. تو جب یہ آپ آئے صورت پڑھتے ہیں نا, تو خود بھی ذرا خوف میں آ جائے کریں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم اس سچویشن میں نہ ڈالیں, خود ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پرابلم میں نہ ڈالیں کہ ہم میری وجہ سے, یوشا کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو امبیرس ہوں اللہ کے سامنے, میری وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بالکل امبیرسمنٹ نہیں ہونی چاہیے. آپ کی نبوت پہ اور آپ کی سب چیزوں پہ جو ہے نا, میرے گھر والے, میرے ماں باپ اور میری خواہشیں, سب کچھ قربان. کوئی بھی چیز ایسی نہ ہو جو میں انوویٹ کروں, کوئی بھی چیز ایسی نہ ہو جو میں یہ کہوں کہ نہیں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا, یہ مجھے نہیں لگ رہا یہ حدیث ہے کہ نہیں ہے, یہ ضعیف حدیث تو نہیں ہے, موضوع حدیث تو نہیں ہے. پڑھو, آپ کو کیا پرابلم ہے, حدیث پڑھو, آپ دیکھو ریفرنس دیکھو, کیا اس میں کیا تردد ہے. دنیا بھر کی ریلز دیکھتے ہیں, دنیا بھر کی چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کے بارے میں ایک دفعہ ڈبل چیک نہیں کر رہے ہوتے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یوشا کی وجہ سے میں تو امبیرسمنٹ نہیں بنوں گی, یہ تو میری نیت ہے. تو ہماری امت ایز این امت ہم یہ کوشش کریں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے امت یہ امبیرسمنٹ کا باعث نہ بنے. تو عمر چلے گئے ہیں, تو عمر کو یہ انشاءاللہ تعالیٰ کل دوبارہ ریپیٹ کر دیں گے کہ حضرت عیسیٰ جو ہیں وہ اپنے امت کے لیے خیر ہی کی فریاد کریں گے اللہ سے, ٹھیک ہے نا, کیونکہ ان کے سامنے تو وہ شرک نہیں ہوا تھا نا, اس لیے تو خیر ہی کریں گے. لیکن ان کو پتہ ہے کہ شرک ہو چکا ہے, تو اس وقت ان کو نظر آ رہا ہوگا کہ عیسائیوں کے ساتھ کیا معاملہ ہونا ہے. تو بہرحال عائشہ نے ہمیں بہت لیٹ جوائن کیا ہے, لیکن گڈ ٹو سی یو عائشہ. انشاءاللہ تعالیٰ آپ ریکارڈنگ سن لیجیے گا اگر ساتھ نے کی ہے, یا ان میں سے کسی سے. ثنا نے نوٹس, ثنا بہت اچھے نوٹس ماشاءاللہ شیئر کر رہی ہیں, تو ثنا جو ہے وہ عائشہ کے ساتھ نوٹس شیئر کر دیں. نہیں ثنا نے کیا گروپ میں شیئر ابھی,
सना ने सूरह कहफ के इस सूरह कहफ के इतने अच्छे नोट्स शेयर किए हैं? नहीं किए हैं? अच्छा, पता नहीं मुझे तो लग रहा है शायद मेन ग्रुप में ही किए हैं। सना आप वो वाले नोट्स भी शेयर कर दें और आज वाले नोट्स भी अगर आपके पास आपने सुना है गौर से, आपके पास एनर्जी है और